هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہدیٰ کراچی فیس بک اور ہماری زوم کی کلاس سے کنیکٹڈ تمام ساتھیوں کے لیے صحت، عافیت، ایمان کی سلامتی کی دعاؤں کے ساتھ ہم آج کے سیشن کا آغاز کرتے ہیں. انشاءاللہ آج ہم جن موضوعات کے بارے میں جانیں گے وہ ہمیشہ کی طرح وہ موضوعات ہیں جن کے بارے میں آپ کے بڑے سوالات آتے رہتے ہیں. آج انشاءاللہ ہم جو پڑھیں گے سمجھیں گے جن ٹاپکس کے بارے میں وہ ہیں نماز میں مکروہ کام، نماز کو باطل کرنے والے کام، نماز میں جائز کام، وہ جگہیں جہاں نماز پڑھنا ممنوع ہے. تو ہم اپنے علم کے سفر کا آغاز کرتے ہیں. انشاءاللہ آج ہم ان موضوعات پر جو سازہ کا لیکچر ہے اس کے بعد تھورو ڈسکشن بھی کریں گے تاکہ پھر سارے سیشن کا ریویو کیا جا سکے. تو ہم شروع کرتے ہیں. نماز میں مکروہ کام، مکروہ کیا ہوتا ہے؟ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ بعض احادیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال میں سے اس طرح کے عمل کرنے سے منع فرمایا. اس منع کرنے کا مطلب اس کام کا حرام ہونا ہے یا اس نہیں سے مراد کراہیت اور ناپسندیدگی ہے؟ یعنی کیا چیز ہے؟ ابن باز نے جواب دیا کہ اصل قاعدہ یہ ہے کہ ممانعت تحریم کے لیے ہوتی ہے. یعنی بنیادی طور پر ممانعت کس کے لیے ہوتی ہے کہ یہ کام حرام ہے، نہیں کرنا.
کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں جس چیز سے منع کر دوں اس سے بچ جاؤ. اس کو تحریم کے حکم سے نکال کر کراہت پر محمول نہیں کیا جائے گا مگر صرف کسی دلیل کی بنا پر جو اس پر دلالت کرتی ہو. عبادات میں امر و نہی کا قاعدہ. شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ اوامر کو یعنی کرنے کا حکم جس کو ہوتا ہے نا امر، دو اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے. نمبر 1 تعبدی اوامر، نمبر 2 تادیبی اوامر. تعبدی وہ جن میں عبادت کا ارادہ کیا جائے اور وہ وجوب کے لیے ہوتے ہیں، اور تادیبی وہ احکامات جو آداب اور مکارم اخلاق سے تعلق رکھتے ہیں. تادیبی ادب سے اور تعبدی عبادت سے. جن احکام میں عبادت کا ارادہ کیا جائے وہ وجوب کے لیے ہوتے ہیں، لازم ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کا حکم دیا ہے. جیسے وَاعْبُدُوا اللَّهَ اقیموا الصَّلَاةَ، ان احکامات کو اپنے لیے پسند کیا ہے کہ ہم ان احکام کے ذریعے سے اس کا قرب حاصل کریں. تو ہم پر واجب ہے کہ اگر وہ حکم ہے تو اس کو بجا لائیں، اگر نہیں ہے تو چھوڑ دیں. یعنی اللہ نے جو حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے، وہ کس لیے حکم دیا؟ کرنے کے لیے حکم دیا ہے، تو اس کو کرنا چاہیے. آداب و اخلاق میں امر و نہی کا قاعدہ کیا ہے؟ لیکن اگر وہ احکام آداب اور اخلاق حسنہ سے تعلق رکھتے ہوں اور ان کے اور اللہ عز و جل کے درمیان قرب حاصل کرنے کا کوئی تعلق نہ ہو تو ان میں جو حکم دیا گیا ہے وہ مستحب ہے. جس سے منع کیا گیا ہو وہ کراہت کے کام کے لیے ہوگا، حرام نہیں ہوگا. یعنی مثلاً مینرز سے متعلق کوئی چیز ہے، کوئی ادب بتائیے جو ہمارے دین نے ادب سکھایا ہو. جیسے آپ کھجور کھا رہے ہیں کھانے کے لیے تو آپ کیا کریں؟ 1 اٹھائیں. لیکن اگر کسی نے 2 اٹھا لی تو وہ ادب کے خلاف ہے، اس نے ایک ناپسندیدہ کام کیا ہے لیکن حرام کام نہیں کیا. ٹھیک ہے. پانی پینے کا ادب کیا ہے؟ 3 گھونٹ سے پیو. لیکن اگر کسی کو یاد ہی نہیں رہا اور وہ ایک میں ہی ختم ہو گیا، تھوڑا سا پانی تھا اس نے ایک ہی دفعہ میں پی لیا، ایک ہی سانس میں پی لیا، تو یہ حرام نہیں کام کیا اس نے. ٹھیک ہے. دوران نماز مکروہ کام، ادھر ادھر دیکھنا، یہ مکروہ ہے، حرام نہیں ہے لیکن کیا ہے؟ مکروہ ہے، کیونکہ یہ نماز کے آداب میں سے، یہ سجدہ یا رکوع یا قیام نہیں ہے. اگر کسی نے قیام نہیں کیا تو نماز نہیں. ٹھیک ہے. وہ یہ نہیں کہ اس نے مکروہ کام کیا. اگر کسی نے سجدہ ہی نہیں کیا نماز میں تو کیا خیال ہے؟ مکروہ کام کیا، اس نے ایک فرض چیز چھوڑ دی. حضرت عائشہ سے مروی ہے، کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے بارے میں پوچھا. آپ نے فرمایا یہ ایک جھپٹا مارنا ہے جو شیطان بندے کی نماز سے جھپٹا مارتا ہے. یعنی اچھے بھلے کھڑے ہیں نیچے دیکھتے ہوئے، ایک دم کوئی خیال آتا ہے تو منہ اوپر ہو جاتا ہے اور کہیں نہ کہیں دیکھ بیٹھتے ہیں، تو یہ شیطان نے آ کے اکسایا اور ادھر پھیر دیا. آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا، نماز کا ادب کیا ہے؟ آنکھیں کھلی ہوں، لیکن ہم بعض اوقات کیا کرتے ہیں؟ آنکھیں بند کر لیتے ہیں. کبھی کیا آپ نے؟ اکثر ہو جاتا ہے. صحیح بات یہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے. پھر دیکھیے ہماری نمازیں کیا ہیں، کتنی پسندیدہ نمازیں ہوگی. نماز میں دیکھ رہے ہیں ادھر ادھر یا سجدے کی جگہ پہ نہیں دیکھ رہے اور آنکھیں بھی بند کی ہوئی ہیں، تو وہ اپنی مرضی کی نماز پڑھ رہے ہیں نا پھر ہم. کیونکہ یہ مجوسیوں کے عمل کے مشابہ ہے کہ جب وہ آگ کی عبادت کرتے تو اپنی آنکھیں بند کر لیتے. ہو سکتا ہے دھوئیں کی وجہ سے کر لیتے ہوں گے یا چمک زیادہ کی وجہ سے. ایک قول یہ ہے کہ یہودیوں کے فعل میں سے ہے اور غیر مسلمانوں کی مشابہت اختیار کرنے کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ وہ حرام ہے. جیسا کہ شیخ الاسلام نے کہا کہ اس کی برائی کو کم از کم بھی فرض کیا جائے تو نماز میں آنکھیں بند کرنا مکروہ ہوگا. ہاں اگر کوئی ایسی وجہ ہو کہ آنکھیں کھلی رکھنے سے ارد و گرد کی چیزیں مشغول کر دیں تو نمازی اس وقت اس خرابی سے بچنے کے لیے آنکھیں بند کر سکتا ہے. جیسے مثلاً آپ ایسی جائے نماز پہ کھڑے ہوئے جہاں شیر اور چیتے بننا شروع ہو گئے تصویروں میں، اس کے ڈیزائن میں، یا کوئی ڈانس کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو پھر آپ سجدے کی طرف دیکھتے ہوئے آپ کیا کریں؟ اپنی نگاہیں جھکا لیں. جیسے کوئی بھی ناپسندیدہ چیز دیکھ کے انسان نگاہیں جھکا لیتا ہے یا بند کر لیتا ہے تو وہ پھر اسی زمرے میں آئے گا. لیکن اصل اصول کیا ہے کہ آنکھیں کھلی ہوں، نگاہیں سجدے کی جگہ پر ہوں. تو یہ ہے ایک مکروہ کام. نمبر 1 ادھر ادھر دیکھنا، نمبر 2 آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا، نمبر 3 قبلے کی جانب یا دائیں جانب تھوکنا. عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
مسجد میں قبلے کی طرف دیوار پر بلغم نظر آیا، اس حال میں کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھرچ دیا، پھر نماز سے فارغ ہو کر فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اللہ اس کے چہرے کی طرف ہوتا ہے، لہٰذا کسی کو نماز کے دوران اپنے سامنے کی طرف نہیں تھوکنا چاہیے۔ یہ بھی مینرز کے خلاف ہے نا۔ پہلو پر ہاتھ رکھنا، پہلو کون سا ہے جسے ہک نہیں کہتے، ایسے یہاں سائڈ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے منع فرمایا کہ کوئی آدمی پہلو پر ہاتھ رکھے ہوئے نماز پڑھے، یہ بھی مینرز کے خلاف ہے۔ زیاد بن صبیح حنفی کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر کے پہلو میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی، اس دوران میں نے اپنے ہاتھ اپنے پہلو کوکھ پر رکھ لیے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، یہ کیفیت نماز میں صلیب سے مشابہ، اس یعنی یوں رکھ لیں گے تو کیا ہو جائے گا، کراس بن جائے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع کیا کرتے تھے۔ دوران نماز بائیں ہاتھ سے زمین پر سہارا لے کر بیٹھنا، یعنی اتحیات پڑھ رہے ہیں اور ہاتھ گھٹنوں پہ رکھنے کی بجائے، ران پہ رکھنے کی بجائے آپ نے کہاں رکھا ہوا ہے، زمین پہ رکھ کے ٹیکا ہوا اور اس پہ بیٹھے ہوئے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز میں بیٹھے ہوئے اپنے بائیں ہاتھ کا سہارا لیے ہوئے تھا، یعنی زمین پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھا۔ ہارون بن زید نے کہا وہ اپنی بائیں جانب پر گرا ہوا تھا، یعنی بالکل ادھر، تو یہ بھی ادب کے خلاف ہو گیا، آپ سیدھے اسٹریٹ بیٹھے۔ تو ابن عمر نے اس سے کہا، ایسے مت بیٹھو، اس طرح وہ لوگ بیٹھتے ہیں جنہیں عذاب دیا جائے گا، یہ بیٹھنا ناپسندیدہ ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں میں تشبیک کرنا، یہ ہے تشبیک، انگلیوں میں ڈال دینا یا ایسے کر کے کڑا کے نکالنا، ٹھیک ہے۔ ابن عباس کے آزاد کردہ غلام شعبہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا، میں نے ابن عباس کے پہلو میں نماز پڑھی، میں نے اپنی انگلیوں کے پٹاخے نکالے، جب میں نے نماز پوری کر لی تو انہوں نے کہا، تمہاری ماں نہ رہے، تم نماز ہی میں اپنی انگلیوں کے پٹاخے نکال رہے ہو۔ جی انگلیاں توڑنا اس طرح۔ ابن عمر نے اس شخص کے بارے میں جو نماز میں انگلیاں ڈال کر تشبیک کرے یہ کہا کہ یہ ان لوگوں کی نماز ہے جن پہ غضب کیا گیا، یعنی بعض لوگ ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے کی بجائے کیا کرتے ہیں، انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے یوں نماز پڑھ رہے، ٹھیک ہے، کیسے، انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے اسے سینے پر، تو انگلیوں میں انگلیاں نہیں ڈالنی بلکہ جو ہاتھ پر ہاتھ رکھنا ہے اور پکڑنا ہے اس کو۔ کھانے کی موجودگی میں نماز پڑھنا۔ ابن ابی عتیق عبداللہ بن محمد بن عبد الرحمن بن ابو بکر روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اور قاسم بن محمد بن ابو بکر نے حضرت عائشہ کے پاس بیٹھے ہوئے گفتگو کی، باتیں کر رہے تھے، اور یہ فیملی گیدرنگ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، ایک حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پوتے کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، عبداللہ بن محمد بن عبد الرحمن بیٹے ہیں، ان کے بیٹے ہیں پھر محمد اور ان کے بیٹے عبداللہ، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے قاسم بن محمد بن ابو بکر، یہ کیا ہے، پوتے، ٹھیک ہے۔ قاسم زبان کی شدید غلطیاں کرنے والے انسان تھے، وہ ایک کنیز کے بیٹے تھے، ایران سے جو آئی تھی نا کنیزیں، تو ان میں سے ایک ان کو ملی تھی، ان کے بیٹے کو، کس طرح کی بیٹیاں تھیں یا کچھ ایسی، یعنی شاہی خاندان کی خواتین تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس سے کہا، کیا بات ہے، تم میرے اس بھتیجے کی طرح گفتگو کیوں نہیں کرتے، کیونکہ وہ عرب نہیں تھی ماں، تو بچہ جو ہے وہ ماں سے مادری زبان سیکھتا ہے، تو وہ عربی جو تھی وہ خالص نہیں تھی، تو وہ زبان میں غلطیاں کرتے تھے، جیسے ہمارے بچے اردو بولتے ہیں۔ پھر وہ کہنے لگی، ہاں میں جانتی ہوں تم میں یہ بات کہاں سے آئی ہے، یعنی کس وجہ سے تم ایسا بولتے ہو۔ اس کو اس کی ماں نے ادب سکھایا اور تمہیں تمہاری ماں نے سکھایا۔ کہتے ہیں اس پر قاسم ناراض ہو گئے اور ان کے خلاف دل میں غصہ آ گیا، کیونکہ ان کی ماں کی بات تھی نا۔ پھر جب انہوں نے حضرت عائشہ کا دسترخوان آتے دیکھا تو اٹھ کھڑے ہوئے کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا، کہاں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا، میں نماز پڑھنے لگا ہوں۔ حضرت عائشہ نے کہا، بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے کہا، میں نے نماز پڑھنی ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا، بیٹھ جاؤ دھوکے باز، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، کھانا سامنے آ جائے تو نماز نہیں، کھانا سامنے آ جائے تو نماز نہیں، یعنی وہ بہانہ کر رہے تھے ایک طرح سے، جی، اور وہ سمجھ گئی۔ اور نہ وہ نماز پڑھے جس پر پیشاب پخانہ کی ضرورت غالب آ رہی ہو، یہ دونوں چیزیں توجہ بانٹنے والی ہیں۔ اس حدیث میں اس بات کا بیان ہے کہ جب ایسا کھانا موجود ہو جسے وہ کھانا چاہتا ہے تو اس وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے۔
کیونکہ اس طرح سے اس کا دل کھانے کی طرف ہی مشغول رہے گا اور نماز میں مکمل خشوع ختم ہو جائے گا۔ رفع حاجت محسوس ہونے کی حالت میں نماز پڑھنا۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے حلال نہیں کہ پیشاب پخانہ روکے ہوئے نماز پڑھے حتیٰ کہ فارغ ہو جائے، یعنی جائے فارغ ہو کے دوبارہ وضو کر کے آئے اور نماز مکمل کرے۔ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے حلال نہیں، جائز نہیں یہ بات۔ کپڑوں اور بالوں کو لپیٹ کر نماز پڑھنا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم 7 ہڈیوں پر سجدہ کریں، نیز اس دوران میں اپنے بالوں اور کپڑوں کو نہ سمیٹیں، یعنی توجہ سے نماز پڑھیں۔ اس وقت بار بار دوپٹہ ٹھیک کرنا یا اور بالوں کو باندھنا یا پیچھے کرنا، ان کو سمیٹنا یہ درست نہیں۔ ولا تکف ثوبا ولا شعرا کے 2 معنی ہیں۔ نمبر 1، سجدہ کرتے وقت کپڑے اور بالوں کو اوپر نہ اٹھانا، یعنی جب سجدہ کریں گے اور اگر بال کھلے ہیں، جو لوگ بال باندھتے نہیں، شارٹ ہیئرز ہیں، تو وہ کیا ہوگا، سجدے میں کہاں چلے جائیں گے، نیچے آ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، ولا نکف شعرا ولا ثوبا، یعنی نماز میں ہم انہیں اوپر نہ اٹھائیں بلکہ انہیں چھوڑ دیا جائے یہاں تک کہ کپڑوں کو بھی وہ جگہ لگے جو سجدوں کے مقامات کو لگتی ہے، یہ دوپٹہ وغیرہ یا جو بھی ہے، اسکارف ہے تو وہ بھی سجدے کی جگہ کو چھو جائے۔ اس وقت اسکارف کو اس طرح نہیں لپیٹیں کہ وہ بالکل ہی جسم کے ساتھ چمٹ جائے۔ انسان اپنے بالوں کو نہ سمیٹے، اگر اس کے بال نیچے لٹک رہے ہوں تو سجدہ کرنے کی وجہ سے انہیں جمع نہ کرے بلکہ انہیں اپنے ساتھ سجدہ کرنے دے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس اسکارف سے باہر نکل کے نظر آنے لگے، تو مطلب یہ کہ اگر جیسے چھوٹے ہیں آگے آتے ہیں تو آگے آ جاتے ہیں، پیچھے جاتے تو پیچھے آ جاتے ہیں، مگر اندر ڈھکے ہوئے ہیں تو ان کو نماز میں باندھ کے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ کٹے ہوئے بال ہو جن کو، ان کو نماز میں باندھنے کی ضرورت نہیں، ویسے ہی پڑھ لے بس ڈھکے ہوئے ہوں۔ اسی طرح زمین سے کپڑا نہیں اٹھائے گا یہاں تک کہ وہ سجدہ کرے، بلکہ اس کو چاہیے کہ کپڑوں کو چھوڑ دے، اسی حالت میں نماز ادا کرے اور بالوں اور کپڑوں کو نہ سمیٹے، یعنی ہم ان کو بکھرنے سے ہی نہ سمیٹے نہ اکٹھا کریں گے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ رکوع اور سجدہ کرتے وقت دونوں ہاتھوں سے کپڑے کو اکٹھا کرنا تاکہ وہ زمین پہ نہ لگے، یہ منع ہے۔ ان کو دوہرا نہ کرنا۔ کیسے دوہرا کرنا؟ جیسے بعض لوگ کھڑے ہیں نا تو کھڑے کھڑے ساتھ کپڑا دوہرا کرنے لگتے ہیں، موڑنے لگتے ہیں، یہ بھی منع ہے مردوں کو خاص طور پر۔ جیسے نماز پڑھے، گرمی لگ رہی تو وہ کیا کرے مرد، عورتوں کے لیے تو ویسے بازو ننگا کرنا جائز نہیں، تو نماز میں ہی پیچھے فولڈ کرنا شروع کر دے تو یہ درست نہیں۔ جب اللجنہ دائمہ سے نماز میں کف یعنی فولڈ کرنے کو کپڑے سمیٹنے کی ممانعت میں شمار کیا جائے، اس بارے میں پوچھا گیا اگر یہ کپڑے سمیٹنے کی ممانعت میں ہے تو کیا اس کا حکم مختلف ہوگا، اور اگر میں نماز کی حالت میں یہ شامل ہوا اور میرے کپڑے نماز میں داخل ہونے سے پہلے ہی سمٹے ہوئے ہوں، یعنی میں نے کپڑے کو اوپر اٹھانا نماز کے دوران نہیں کیا بلکہ پہلے کیا، تو کیا دونوں حالتیں برابر ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، کف اس طرح سے سمیٹنا کہ انہیں جمع کیا جائے یا فولڈ کیا جائے جائز نہیں، یعنی فولڈڈ بازوں سے نماز نہ پڑھیں، اس وجہ سے کہ سجدہ کرتے وقت زمین پہ نہ لگے، یہ نماز کے دوران بھی منع ہے اور نہ ہی یہ نماز سے پہلے جائز ہے کہ فولڈ کر کے نماز میں شریک کو لگنے دیں کپڑے کو نیچے، نہیں فولڈ کر کے پھر نماز شروع کریں کہ نیچے نہ لگ جائے، تو یہ درست نہیں۔ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ کوٹ کے اندر سارا وہ اسکارف وغیرہ ڈال لیتے اور صرف سر پہ ہوتا ہے ان کے اسکارف اور کہیں نہیں لگا ہوتا، کیوں؟ کیونکہ وہ بار بار لگ رہا ہے زمین پہ تو وہ لپیٹ، تو ایسے نہیں ہونا چاہیے، کندھوں تک اسکارف ہونا چاہیے۔ بالوں اور کپڑوں کو دوہرا کرنے کی کراہت۔ زکریا انصاری نے کہا کہ نمازی کے لیے بالوں اور کپڑوں کو سجدے میں جمع کرنا مکروہ ہے، سجدے کے علاوہ بھی بلا وجہ جمع کرنا بھی درست نہیں۔ اسی میں یہ چیز داخل ہے کہ وہ اپنے کپڑے کو پنڈلیوں سے اٹھائے یا اپنے کف دوہرے کرے، اس نہیں کی حکمت یہ ہے کہ کپڑے اور بال بھی اس کے ساتھ سجدہ کریں، یعنی مردوں کے لیے نا ٹخنے ننگے ہو، اب اگر کسی کا پینٹ ڈھیلا ہے تو وہ نیچے ہو گیا، پھر بار بار وہ اونچا کر رہا ہے، پھر وہ نیچے ہو رہا ہے، پھر اونچا کر رہا ہے، تو اس طرح کے ایکشن جو ہے نماز کے دوران مناسب نہیں، ادب کے خلاف ہے۔ زرکشری نے کہا کہ بالوں کو سمیٹنے کی ممانعت کو مردوں کے ساتھ خاص کرنا چاہیے، جہاں تک عورت کا معاملہ ہے تو اس کو مینڈیاں کھولنے میں مشقت ہے اور یہ حسن کو اختیار کرنے کی حالت کے مخالف ہے، یعنی اگر چٹیا کی ہوئی ہے یہ مینڈیاں تو وہ نہیں کھولنی ہے اس کو، لیکن اگر کھلے بال ہیں تو ٹھیک ہے۔ جوڑے میں نماز پڑھنا۔ عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ انہوں نے عبداللہ بن حارث کو سر کے پیچھے جوڑا باندھے نماز پڑھتے دیکھا،
تو وہ ان کو کھولنے کھڑے ہو گئے. جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو ابن عباس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا تم نے میرا سر کیوں چھیڑا؟ تو ابن عباس نے فرمایا کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بالوں کا جوڑا بنا لینا اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی نماز پڑھے اور اس کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہوں. پیچھے کیسے بندھے ہوں گے؟ یعنی یوں کر کے نماز پڑھ رہا ہے. تو ایسے ہی بال بھی پیچھے باندھ کے ان کو جوڑا بنا لینا درست نہیں. سعید بن ابی سعید مقبوری اپنے والد سے بیان کرتے ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ابو رافع کو دیکھا کہ وہ حسن بن علی کے پاس سے گزرے جبکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور انہوں نے اپنی گدی میں اپنے بالوں کی چوٹی گھسا رکھی تھی. بالوں کی چوٹی جو تھی وہ گدی میں کیسے گھساتے ہیں؟ لپیٹ کے اس کے اندر ڈال دینا. بس ابو رافع نے ان کے بال کھول دیے. حسن نے غصے سے ان کی طرف دیکھا تو ابو رافع نے کہا اپنی نماز پڑھیے اور ناراض مت ہوئیے. بلا شبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جوڑے کا یہ مقام شیطان کی بیٹھک ہے. یعنی بال اونچے کر کے باندھ لے انسان یا یہ کہ جوڑا بنا کے تو شیطان کے بیٹھنے کی جگہ ہے. ویسے بھی بہت متوجہ کرتا ہے نا انسان دوسرے کو. یعنی جس کے بال ایک سر ہو پھر سر کے اوپر ایک اور چیز اونچی کر کے باندھی بھی ہو تو خواہ مخواہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. مرد کا چہرہ ڈھانپ کر نماز پڑھنا. ابو ہریرہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ آدمی نماز کے دوران اپنا منہ ڈھانک لے. نقش و نگار میں کھو جانا. حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دھاری دار منقش چادر میں نماز پڑھی پھر فرمایا مجھے اس کے نقش و نگار نے اپنی طرف متوجہ رکھا, اسے ابو جہم کے پاس لے جاؤ اور میرے لیے اس کی انبجانی چادر لے آؤ, یعنی جو بغیر نقش و نگار کے ہو. نفس سے باتیں کرنا, وسوسوں اور خیالوں میں رہنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے در حقیقت وہ اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے مناجات کرتا ہے, چنانچہ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اپنے رب سے کیا مناجات کرے, کیا بات کہہ رہا ہے, یہ پتا ہونا چاہیے کہ کیا بول رہے ہو. استاذہ یہ جو کہا گیا ہے کہ جوڑے میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا, کیا یہ خواتین کے لیے بھی ہے یا خالی مرد حضرات کے لیے؟ مردوں کے لیے تو لازمی طور پر ہے لیکن خواتین کے لیے بھی پسندیدہ نہیں ہے کیونکہ اس سے وہ جو ایک خشوع و خضوع کی کیفیت ہے, یہ ایک ہمبلنس کی کیفیت ہے, وہ نہیں آتی. اور اگر باندھے ہوئے بھی ہو نا بال تو نیچے کر لیں, اوپر اٹھا ہوا نہیں ہونا چاہیے, اوپر اٹھانے کی ممانعت ہے. جی استاذہ نماز کے بعد جو انگلیاں بجاتے ہیں ان کو سلام پھیرنے کے بعد اس کی ممانعت ہے؟ مسلح پہ منع ہے, اٹھ جائیں تو پھر اور بات. اچھا مسلح پہ منع ہے, کیونکہ میں کہتی اپنے بیٹے سے تو وہ کہتا نہیں ایسا نہیں ہے, لیکن میں نے اس کے لیے مسلح پہ بیٹھے ہوئے وضو کیا ہوا ہے, مسلح پہ بیٹھ کے خطبے کے دوران یا نماز کے دوران نہیں کرنا چاہیے. جب وہاں سے اٹھ گیا تو پھر نہیں, ہاں نہیں سلام کے بعد ادب, یہ سارے مینرز کے خلاف ہیں یہ سب بات. جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اگر جوڑا نہیں بندھا ہو صرف پیچھے بال کلپ لگا لیتے ہیں جیسے کوئی حرج نہیں, کوئی حرج نہیں. جی بالکل, یعنی یہ وہ مینرز ہیں جو ہم عام طور پہ گھروں میں بچوں کو سکھاتے ہیں کہ بڑوں کے سامنے ایسا نہیں کرتے. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو سب سے بڑے ہیں, جہاں اللہ اکبر کہہ کے ہم کھڑے ہوئے نماز میں تو پھر کیسے وہ یہ سب کام کر سکتے ہیں. جوڑے کے بارے میں سوال ہے, اکثر گردن پہ جب بال چوٹی یا کچھ پھیلے ہوتے ہیں تو کلپ لگا لیں, بہت اونچا نہ کریں. نہیں اونچا مطلب یہاں پر جیسے میں نے ابھی بھی یہاں پر بنایا ہوا ہے, تھوڑا سا نیچے کر لیں. جی بلا ضرورت حرکت کرنا. شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ نماز میں بلا ضرورت حرکت کرنا ناپسندیدہ کام ہے. اس کے باوجود اس کی 5 اقسام ہے, یعنی نماز میں حرکت کی 5 اقسام ہے. پہلی قسم حرکت واجبہ, ضروری حرکت, مثلا آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں, رکوع میں جاتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں, اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی. دوسری قسم کی حرکت حرکت محرمہ, حرام حرکت جس سے نماز باطل ہو جاتی. تیسری قسم حرکت مکروہہ, مکروہ حرکت. چوتھی قسم حرکت مستحبہ, مستحب حرکت. پانچویں قسم حرکت مباحہ, مباح حرکت, جائز حرکت. تو سب سے پہلی قسم ہے واجب حرکت کی, لازم. جہاں تک واجب حرکت کا تعلق ہے تو اس سے مراد وہ حرکت ہے جس پر نماز صحت کا دار و مدار ہے. مثال کے طور پر وہ اپنے رومال میں نجاست دیکھتا ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے اس کا حرکت کرنا ضروری ہے. اسی طرح وہ اپنا رومال اتار دے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے
کہ آپ کے پاس جبریل علیہ السلام آئے, انہوں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے جوتوں میں نجاست ہے, تو آپ نے نماز کے دوران ہی انہیں اتار دیا اور نماز جاری رکھی, تو یہ حرکت واجب ہے. مثلا نمازی کو کوئی بتائے کہ اس کا رخ قبلہ کی طرف نہیں, تو اس کے لیے قبلہ رخ ہونے کے لیے حرکت کرنا واجب ہے. نمبر 2, حرام حرکت. جہاں تک حرام حرکت کا تعلق ہے تو وہ بلا ضرورت مسلسل بکثرت حرکت کرنا ہے, فجٹنگ کرنا, ہلتے جلتے رہنا, کیونکہ اس طرح کی حرکت نماز کو باطل کر دیتی ہے, اور جو چیز نماز کو باطل کرتی ہو اس کا کرنا حلال نہیں, کیونکہ یہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے کے برابر ہے. نمبر 3, مستحب حرکت. جہاں تک مستحب حرکت کا تعلق ہے تو یہ نماز میں کسی مستحب عمل کے لیے حرکت کرنا ہے, جیسا کہ کسی کا صف کو برابر کرنے کے لیے حرکت کرنا. آپ نماز میں کھڑے, اتنے میں ایک شخص کا وضو نہیں رہا, وہ صف سے نکل گیا, اب آپ کیا کریں گے؟ صف کو جوڑیں گے تو حرکت تو کرنی پڑے گی. یا وہ اپنے سامنے والی صف میں جگہ خالی دیکھ کر آگے کی طرف بڑھ جاتا نماز کے اندر ہی, حالانکہ وہ نماز کی حالت میں ہو. یا صف سکڑ جائے تو وہ خالی جگہ کو پر کرنے کے لیے آگے بڑھ جائے, خالی جگہ کو پر کرنے کے لیے آگے بڑھ جائے. یا اسی طرح کی دیگر حرکات جن کی بنا پر نماز میں ایک مستحب عمل واقع ہوتا ہے, کیونکہ یہ حرکت نماز کو مکمل کرنے میں سے ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ابن عباس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی اور وہ آپ کے بائیں جانب آ کر کھڑے ہوئے تو آپ نے ان کو سر سے پکڑ کر پیچھے سے اپنی دائیں جانب کھڑا کر دیا. چوتھی ہے مباح حرکت. جہاں تک جائز یا مباح حرکت کا تعلق ہے, یہ ضرورت کے تحت کی جانے والی تھوڑی یا مجبوری کے تحت کی جانے والی زیادہ حرکت ہے. جائز حرکت ضرورت کے تحت جو حرکت کی جاتی ہے, تھوڑی ہو یا مجبوری ہو تو زیادہ بھی ہو سکتی ہے, یعنی اس کی اجازت ہے. اس کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فعل ہے جب آپ نماز کی حالت میں ہی امامہ بنت زینب کو اٹھائے ہوئے تھے, جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی, یعنی آپ کی نواسی تھی. ان کی والدہ کی جانب سے آپ ان کے نانا تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قیام کی حالت میں ہوتے تو انہیں اٹھا لیتے. کیا کرتے؟ قیام کی حالت میں ان کو اٹھا لیتے, اور جب سجدے میں جاتے تو انہیں اتار دیتے. ایسے ہی جو ماں اپنے بچے کو اٹھا کر نماز پڑھ رہی اس کا بھی یہی حکم ہے, کیونکہ بعض اوقات رکوع اور سجدہ تو ممکن نہیں نا بچہ اٹھا کر, تو جب قیام کر رہی ہے تو کندھے سے لگا لے اس کو, جب رکوع میں جا رہی ہے تو بچے کو نیچے بٹھا دے, اور سجدے میں جاتے ہوئے بھی. پھر جب اٹھے اور بچہ کھیل میں لگ جائے تو چھوڑ دے, اور اگر پھر وہ رونا شروع کر دے تو پھر اٹھا لے. مجبوری کی بنا پر زیادہ حرکت کرنے کی مثال جنگ کی حالت میں نماز پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, جیسے قرآن مجید میں آتا ہے, حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. سب نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کی بھی, اور اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے ہو جاؤ. پھر اگر تم ڈرو تو پیدل پڑھ لو یا سوار. پیدل پڑھ لو کیا؟ نماز چلتے چلتے. یہ کب ہے؟ جنگ کی حالت میں, خوف کی حالت میں اس کی اجازت ہے, لیکن عام لوگوں کو اس کا نہیں پتا. پھر جب امن میں ہو جاؤ تو اللہ کو یاد کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے جو تم نہیں جانتے تھے. جو شخص نماز پڑھتے ہوئے چلتا پھرتا ہے اور کوئی شک نہیں وہ بکثرت ایسا کرتا ہے, لیکن اگر یہ مجبوری کی وجہ سے ہو تو ایسا کرنا جائز ہے. اس طرح کرنے سے نماز باطل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اب مثلاً آپ کا بچہ گر گیا نماز کی حالت میں, یا کوئی سخت قسم کی لڑائی شروع ہو گئی یا کوئی ایسی چیز, تو قبلے کا رخ پھیرے بغیر اگر آپ 2-4 قدم ادھر ہو کے اس کو پکڑ لیتے ہیں, کھینچ لیتے ہیں, یا ان کو ہٹا دیتے ہیں, یا تھوڑا سا حرکت کر لیتے تو کوئی حرج نہیں. مکروہ حرکت, لیکن وہ حرکت جو ناپسندیدہ ہے وہ ان اقسام کے علاوہ ہے, اور نماز کے حوالے سے اس کو بیان کرنا مطلوب ہے. اس بنا پر جو لوگ نماز میں حرکت کرتے رہتے ہیں ہم انہیں کہتے ہیں کہ تمہارا عمل مکروہ ہے اور تمہاری نماز میں نقص پیدا کرنے والا ہے. ہر شخص نے مشاہدہ کیا ہوگا اور کسی ایسے آدمی کو دیکھا ہوگا جو اپنی گھڑی, قلم, رومال, ناک, داڑھی کے ساتھ کھیل رہا ہو یا اس طرح کا کوئی اور عمل کر رہا ہو. یہ سب کام مکروہ قسم کی حرکت میں سے ہیں. ٹھیک ہے. اگر یہ کام بہت زیادہ اور مسلسل ہو تو یہ حرکت حرام ہوگی اور نماز کو باطل کر دے گی. ٹھیک ہے. تو کتنی قسمیں ہیں؟ 5. نمبر 1 واجب. وہ کون سی ہے؟
جو ضروری ہے. ایک تو یہ کہ جو ہمارے ارکان ہیں نماز کے ان کو ادا کرنے کی. دوسرے اگر کوئی نجاست لگی ہے کپڑے میں یا کچھ ہو تو اس کو کھرچنے کے لیے یا اس کو اتار کے ہٹانے کے لیے اگر کوئی حرکت کرنی پڑے, جیسے آپ کی جراب ہے یا کچھ, تو نماز میں نظر آئی اچانک کہ اس کے اوپر کچھ لگا ہوا ہے تو نماز کی حالت میں اس کو اتار دیں گے, اور اس کے لیے ہاتھ ہلانا پڑے گا نا, خود سے تو نہیں اترے گی. حرام حرکت کیا ہے؟ بلا ضرورت مسلسل حرکت کرنا, ٹانگ ہلانا, ہاتھ ہلانا, بے وجہ بس کھجانا, کبھی دوپٹہ ٹھیک کرتے رہنا, ٹھیک ہے. مستحب حرکت, صف کو جوڑنا اور خالی جگہ کے لیے آگے چل کے چلے جانا. مباح حرکت, مجبوری کے تحت کی جانے والی حرکت, سخت ضرورت اور مجبوری. یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سلام پہنے تک ڈیلے کر سکتے ہیں, اور کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ جو ڈیلے نہیں کی جا سکتی. اور خوف کی حالت میں, جنگ کی حالت میں چل پھر کے نماز پڑھ لینا. اور مکروہ حرکت کون سی ہے؟ بلا وجہ, کبھی ایسے بیٹھ گئے کبھی ویسے بیٹھ گئے. دوران نماز سجدے کی جگہ سے چیزوں کو ہٹانا, کبھی لوگ اس کے بل ہٹانے لگتے ہیں, کبھی کچھ بچے نے تو مجبور نبی میں پلستر نہیں کیا ہوا تھا, باریک باریک بجری بچھائی ہوئی تھی, تو وہ کھڑے ہونے سے چلنے سے آگے پیچھے ہو جاتی ہے. تو اس کو سنوارنے اور برابر کرنے کی اجازت نہیں نماز میں. فرمائے کہ تم تم میں سے ساکن, سکون اور خشوع والی نماز پڑھیں گے اتنا اس کا اجر و ثواب بڑھتا چلا جائے گا. معقیب رضی اللہ عنہ ہے, میں نے نماز میں کنکری ہٹانے کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. آپ نے فرمایا اگر کوئی چارہ نہ ہو تو ایک بار ہٹا. کچھ چیز جاتی ہے تو اس کو ہٹانے کی ضرورت ہے, تو ایک ہاتھ سے آپ سمجھتے ہیں کہ دوسروں کی نماز خراب ہو رہی ہے تو آپ اس کو بند کر سکتے, بلکہ مستحب ہوگا کہ سب کو نجات دلائے. ورنہ کئی لوگ جب فون کرتے ہیں نا, اللہ کے بندے ایک دفعہ نہیں کرتے, یعنی ایک دفعہ اگر نہیں اٹھایا تو اسے پھر شروع کر دیں گے, پھر اور غصے اور ضد میں آ کے تو جاری رکھیں گے اپنا عمل. تو اگر اگلا شخص نماز پڑھا اور کرنے والا سمجھ ہی نہیں پا رہا تو اس کو آف کر دینا چاہیے. مسجد میں جاتے ہی اپنے موبائل بند کر لینے چاہیے, کلاس میں ہوتے ہوئے بھی, اور مجھے بھی کر کے آنا چاہیے, کبھی بھول بھی جاتا ہے. جی استاذہ, رمضان میں نماز پڑھ رہے تھے, ادھر میرے ساتھ ایک خاتون کھڑی تھی, وہ نماز کی حالت میں, ان کا بچہ آ رہا تھا تو وہ اپنا پرس اٹھا کے اس کو کینڈی کھول کے دے رہی تھی. تھوڑی دیر بعد وہ پھر آئے, پھر اسے فون نکال کے بیگ سے اس کو آن کر کے اس کو دیا. تو ایسا کرنے سے نفلی نماز میں ایسا ہو سکتا ہے جب نماز بہت لمبی ہو, جیسے تراویح وغیرہ. فرض نماز میں ایسے کام نہیں کرنے چاہیے, لیکن نوافل میں ایسا ہو سکتا ہے, ورنہ تو مائیں نفل پڑھ ہی نہیں سکتی. اس میں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ دونوں ہاتھ کھول کے اور ڈھونڈ رہے ہیں اور کر رہے ہیں اور بالکل یوں لگے جیسے نماز میں ہے ہی نہیں, کوئی اور ہی کام کر رہے ہیں. تھوڑا بہت اگر ایک ہاتھ سے نکال کے آگے پیچھے کر کے دے دیا تو کوئی بات نہیں, توجہ اپنی نمازی کی طرف رکھی. استاذہ یہ پھر جوڑے سے ریلیٹڈ سوال ہے کہ اگر سرکل کر کے بالوں کو کیچر لگا دیا جائے ادھر, تو جیسے عموماً لمبے بال ہوتے ہیں ان کو سرکل کر کے اور پھر کیچر لگا دیا جائے ادھر, تو درست ہوگا نماز میں؟ چھوٹا کیچر لگائیں جو نمایاں نہ ہو, ٹھیک ہے, اٹھائے نہ اس کو, لیکن ان کا بالوں کا سرکل تو کر سکتے ہیں, نیچے ہوں بس. نماز کو باطل کرنے والے کام, یہ بہت اہم ہے جاننا. نمبر 1, کلام کرنا, بات کرنا. زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے کہا ہم نماز میں بات چیت کر لیا کرتے تھے, یعنی پہلے اجازت تھی. ایک آدمی نماز میں اپنے ساتھی سے گفتگو کر لیتا جبکہ وہ اس کے پہلو میں کھڑا ہوتا. مثلاً آگے انہیں کندھا ملانا ہے تو کہ کندھا ملاؤ یا برابر ہو جاؤ, یا کچھ چھوٹی موٹی بات کر لیتا. یہاں تک کہ یہ آیت اتری
وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے ہو۔ تو ہمیں خاموش رہنے کا حکم دیا گیا اور ہمیں گفتگو کرنے سے روک دیا گیا۔ معاویہ بن حکم السلمی سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا کہ لوگوں میں سے ایک آدمی کو چھینک آئی، تو میں نے کہا یرحمک اللہ۔ لوگوں نے مجھے گھورنا شروع کر دیا۔ میں نے سوچا میری ماں مجھے گم کو کیا ہو گیا کہ مجھے گھور رہے ہو۔ پھر وہ اپنے ہاتھ اپنی رانوں پہ مارنے لگے۔ جب میں نے انہیں دیکھا کہ وہ مجھے چپ کرا رہے ہیں تو مجھے بڑا عجیب لگا، لیکن میں خاموش رہا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں نے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ سے بہتر معلم نہیں دیکھا۔ اللہ کی قسم، نہ تو آپ نے مجھے ڈانٹا، نہ مجھے مارا، نہ مجھے برا بھلا کہا، سبحان اللہ، نہ مجھے برا بھلا کہا۔ آپ نے فرمایا یہ نماز ہے، اس میں کسی قسم کی گفتگو روا نہیں، یہ تو تسبیح، تکبیر اور قرآن کی تلاوت ہے بس۔ اچھا، جب ہمارے بچے نماز کے دوران کوئی ایسی حرکت کریں تو ہم سلام پھیر کے کیسی خبر لیتے ہیں، کیسے معلم ہیں ہم؟ ماں بھی تو ایک مدرسہ ہوتی ہے نا۔ اصل میں ہم لوگوں کو سکھاتے نہیں، اپنی فرسٹریشن نکالتے ہیں۔ یہ دو الگ الگ باتیں۔ جو معلم ہوتا ہے نا، اس کے اندر صبر ہوتا ہے، اس کے اندر حکمت ہوتی ہے، اس کا دل بڑا ہوتا ہے، وہ لوگوں کی خیرخواہی کا کام کا بیڑا لے کے اٹھتا ہے۔ وہ اپنے گھر کے مسائل اور اپنی زندگی کی فرسٹریشن اور ڈپریشنز اور ان کا مظاہرہ نہیں کرتا وہاں بیٹھ کے، بلکہ ان کا تو کسی طرح ذکر بھی نہیں کرتا، کیونکہ اسٹوڈینٹس جو ہوتے ہیں نا، بچوں کی طرح بہت آبزرو کرتے ہیں۔ آج ٹیچر کا موڈ آف تھا، آج لگتا ہے گھر سے کوئی بات ہوئی تھی، آج غصے میں تھی، آج جلدی میں تھی، آج فلاں تھا، آج فلاں۔ آپ دیکھیں اسٹوڈینٹ ضرور تبصرہ کرتے ہیں ایسی باتوں کا، تو ہمارے بچے بھی ہمیں بہت دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ماں کیا کر رہی ہے۔ تو اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہم ان کو ادب سکھائیں، تمیز سکھائیں، تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنے غصے پر کنٹرول کرنا ہوگا، اپنے آپ پر ورک کرنا ہوگا۔ اچھا، بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ مسئلہ سامنے والے شخص کے اندر ہے، جبکہ مسئلہ ہمارے اپنے اندر ہوتا ہے، اور سیلف اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے ہم دوسرے کو بلیم کرتے رہتے ہیں۔ یہ بہت بڑی پرابلم ہے۔ اکثر پرابلمس کی وجہ یہی ہے، یعنی بہت سارے جھگڑے اور مسائل صرف اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم ساری غلطیاں دوسرے کے اندر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اپنی غلطی کو جاننے کی بھی کوشش نہیں کرتے، پوچھتے بھی نہیں کسی سے، اصلاح بھی نہیں کرتے۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارے سارے لیکچر صرف دوسرے کے لیے، تو پھر مسئلہ کبھی حل نہیں ہوتا۔ جب تک آپ نو پرابلم مین نہیں بنتے، نو پرابلم، اس وقت تک آپ ایک اچھے دائی نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ نے اپنے گھر میں ہی جھگڑے ختم نہیں کیے، اگر اپنے بچوں کے ساتھ ہی آپ کا جھگڑا ختم نہیں ہوا، اپنے دوستوں کے سرکل میں ہی آپ کے جھگڑے ہیں، آپ کس دین کی دعوت دے رہے ہیں؟ آپ کون سا دین سکھا رہے ہیں؟ تو سب سے پہلے ہمیں اپنے اوپر ورک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنی خوبیاں، خامیاں سب معلوم ہونی چاہیے۔ بچے ہمیں برداشت کر رہے ہیں، بالکل لوگ ہمیں برداشت کر رہے ہوتے ہیں۔ خاص طور سے وہ خواتین یا جو اساتذہ ہیں اسکولوں میں، وہ جب پڑھاتی ہیں تو خاص طور سے بچوں کی عادت ہوتی ہے، عموماً جو کنڈر گارڈن کے بچے ہوتے ہیں وہ اپنے گھروں میں اسکول لگاتے ہیں، ٹیچر کی پوری شخصیت سامنے آ جاتی ہے، ان کا بولنے کا انداز، ان کا سکھانے کا انداز، اسی طرح ہی ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، اسی طرح انگلی اٹھا رہے ہوتے ہیں، اسی طرح کے ایکشن کر رہے ہوتے ہیں، جو لوگ ڈراماٹائز کر رہے ہوتے ہیں پورا۔ بس یہ کہ یہ خیال رکھیں کہ یہ ہمیں اپنے گھر میں لے کے جا رہے ہیں، وہ خود تو نہیں ہوتی اپنی وہاں پر، لیکن وہ بچے جو ہیں ٹیچر کا پورا نقشہ گھر میں جا کے کھینچ دیتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ تو اگر آپ سکھانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے اندر خیر خواہی لائیے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ سے بہتر معلم نہیں دیکھا۔ اللہ کی قسم، مجھے ڈانٹا، نہ مجھے مارا، نہ مجھے برا بھلا کہا۔ آپ نے بس جو کام کی ضرورت کی بات تھی اتنا جملہ بتا دیا کہ یہ نماز ہے اور اس میں کسی قسم کی گفتگو نہیں کرتے، یہ تو تسبیح اور تکبیر اور قرآن کی تلاوت ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا، علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ جو آدمی نماز کی اصلاح کے بغیر نماز میں جان بوجھ کر بات کرتا ہے، اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے، اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ جیسے امام نے غلطی کی تو پھر کیا کرے گا پیچھے والا مقتدی؟ لقمہ دے گا، تو اس نے کیا کیا؟ بول کے نماز کی اصلاح کی۔ ٹھیک ہے۔ ہوا خارج ہونا، عباد بن تمیم اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسے شخص کا حال بیان کیا جسے یہ خیال ہو جاتا تھا کہ وہ دوران نماز کسی چیز جیسے ہوا نکلنے کو محسوس کر رہا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نماز سے اس وقت تک نہ پھرے جب تک ہوا نکلنے کی آواز یا بو نہ پائے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً روایت ہے کہ اگر نماز میں کسی کی ہوا نکل جائے تو وہ چلا جائے اور وضو کرے، یعنی لوگوں کے ڈر سے یا لوگوں سے شرم کھا کے بغیر وضو کے نماز نہ پڑھتا رہے بلکہ جا کے وضو کر لے۔ اور یہ بالکل نیچرل سی چیز ہے، نہیں اسے کنٹرول ہوا اور اس کا وضو ٹوٹ گیا، جا کے وضو کر لے۔ نمازی کے آگے سے عورت، گدھا اور کتا گزرنا۔ عبداللہ بن سامت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گدھے، عورت اور کالے کتے کے گزرنے کی وجہ سے نماز دوبارہ لوٹائی جائے گی۔ عبداللہ بن سامت نے کہا زرد اور سرخ رنگ کے کتوں کو چھوڑ کر کالے کتے کی تخصیص کی کیا وجہ ہے؟ ابو ذر نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا تھا جو تم نے مجھ سے کیا۔ آج ہمارے ذہن میں بھی ہوتا ہے اچھا کالے کتے کا کیا قصور ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ کالا کتا شیطان ہے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عورت کی نماز کے آگے سے گزر کر اس کی نماز کو ایسے ہی توڑ دیتی ہے جیسے کہ مرد کی نماز کو توڑ دیتی ہے۔ اچھا، یعنی عورت بھی عورت کے آگے سے نہ گزرے۔ شیخ البانی کہتے ہیں نماز ٹوٹ جاتی ہے خواہ نماز پڑھنے والی عورت ہو اور سامنے سے گزرنے والی بھی عورت ہی ہو، کیونکہ اس میں تمام امت کو مخاطب کر کے حکم دیا گیا ہے۔ کہا لگانا۔ جابر رضی اللہ عنہ سے موقوفاً مروی ہے کہ کہہ نماز کو توڑ دیتا ہے، وضو کو نہیں توڑتا۔ ٹھیک ہے، کسی دوسرے کو بتانا ہے کہ بچہ خطرے میں ہے تو کس طرح سے بتائیں؟ نہیں، وہ تو نماز ہی توڑ دیں گے آپ، پھر بچہ خطرے میں ہو تو زیادہ ہی بڑا خطرہ ہے کوئی تو پھر تو نماز ہی توڑ دی جائے گی۔ بالفرض کہا کسی نے لگایا اور وہ نماز تو ٹوٹ گئی اس کی، تو پوری نماز دہرانی ہوگی؟ جی۔ ساتھ ساتھ پوچھنا تھا کہ جیسے ہوا نکل جائے اور وضو کرنا ہوتا ہے دوبارہ، تو اس میں طہارت ضروری ہے یا صرف وضو کرے؟ صرف وضو کرے، صرف وضو کرے، طہارت نہیں ضروری، یعنی استنجا کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی یہ جو میرے ذہن میں آیا، آپ نے بولا کہ عورت کی آگے سے گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ حضرت عائشہ ان کے آگے لیٹی ہوتے تھے، ان کے گزر تو نہیں رہی تھی نا۔ ہاں، یہی میں سوچ رہی تھی، اور سترے کی جگہ تھی نا، وہ تو سترے پہ تھی۔ گزرنے سے مراد یہ ہے کہ بالکل ہی ساتھ سے آگے سے گزرنا، اسی لیے تو روکنے کا حکم ہے، تو وہ اسٹل ہونے کی وجہ سے اور سترے کی وجہ سے۔ نماز میں جائز کام، اشارے سے سلام کا جواب دینا، اشارے سے سلام کا جواب دینا۔ صہیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا جبکہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، میں نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے اشارے سے جواب دیا، یعنی ہاتھ ہلا دیا۔ نابل کہتے ہیں جہاں تک میں جانتا ہوں ابن عمر نے یہ کہا تھا کہ آپ نے انگلی سے اشارہ کیا تھا، بس ایسے ہی نماز پڑھ رہے تو ایسے انگلی سے اشارہ کر دیا بس۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے، کہتے ہیں اس دوران میں آپ کے پاس انصار آ گئے، وہ آپ کو سلام کہتے تھے جبکہ آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو کس طرح جواب دیتے ہوئے دیکھا جبکہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور لوگ آپ کو سلام کہتے تھے؟ انہوں نے اس طرح اور اپنی ہتھیلی پھیلائی۔ عیسیٰ بن حسین نے اپنے شیخ جعفر بن عون سے اس کی وضاحت یوں نقل کی ہے، جعفر بن عون نے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو نیچے کیا اور اس کی پشت کو اوپر کی طرف، اس کی پشت کو ایسے کر کے بس ہلکا سا ہاتھ ہلا دیا۔ ضرورتاً اشارے سے کسی کی بات کا جواب دینا، ضرورتاً اشارے سے کسی کی بات کا جواب دینا۔ جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا اور آپ بنو مستلق کی طرف جا رہے تھے، میں واپسی پر آپ کے پاس آیا تو آپ اپنے اونٹ پر نماز پڑھ رہے تھے، نفل پڑھ رہے تھے نا، ورنہ تو جماعت سے پڑھتے تھے، اونٹ پر یا سواری پر نماز صرف نفل پڑھی جا سکتی۔ میں نے آپ سے بات کی تو آپ نے مجھے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کیا، زہیر نے بھی اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے دکھایا، میں نے دوبارہ آپ سے بات کی تو آپ نے مجھے اس طرح اشارے سے کہا، زہیر نے بھی اپنے ہاتھ سے زمین کی طرف اشارہ کیا، اور میں سن رہا تھا کہ آپ قرات فرما رہے ہیں، آپ رکوع اور سجود کے لیے اپنے سر سے اشارہ فرماتے تھے کیونکہ اونٹ پر رکوع کرنے کے لیے کھڑے تو نہیں ہو سکتے نا۔ جب آپ فارغ ہوئے تو پوچھا جس کام کے لیے میں نے بھیجا تھا تم نے اس کے بارے میں کیا کیا؟ مجھے تم سے گفتگو کرنے سے اس کے سوا کسی چیز نے نہیں روکا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، یعنی آپ نے نماز نہیں پڑھی، بس یہ کہ اس طرح ہاتھ سے اشارہ کر دیا کہ چپ ہو جاؤ۔ اب اشارے کا طریقہ کیا تھا وہ یہاں نہیں بتایا گیا، نیچے کی طرف بس اشارہ کیا۔
حضرت اسماء سے روایت ہے، کہتی ہے کہ میں عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئی جبکہ وہ نماز پڑھ رہی تھی. میں نے کہا لوگوں کا کیا حال ہے، یعنی وہ پریشان کیوں ہے؟ انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، یعنی دیکھو سورج گرہن لگا ہوا ہے. اتنے میں لوگ نماز کسوف کے لیے کھڑے ہوئے تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا سبحان اللہ. میں نے پوچھا یہ گرہن کیا کوئی عذاب یا قیامت کی علامت ہے؟ انہوں نے سر سے اشارہ کیا ہاں. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ نئی چیز تھی نا ان کے لیے اور نفل نماز تھی. ضرورتاً ہاتھ کے اشارے سے کوئی بات سمجھانا، ضرورتاً ہاتھ کے اشارے سے کوئی بات سمجھانا. انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اشارہ کر دیا کرتے تھے. ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں نماز پڑھی، چونکہ آپ بیمار تھے اس لیے بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے، جبکہ لوگ دوران نماز میں آپ کے پیچھے کھڑے تھے. آپ نے انہیں بیٹھ جانے کا اشارہ فرمایا. پھر جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو. اچھا، اب اس میں جو بات ہے نا کہ امام کی پیروی کرنا، تو بہت دفعہ یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ امام سے پہلے سر اٹھا لیتے ہیں، امام سے پہلے تکبیر کہہ دیتے ہیں، امام سے پہلے سلام پھیر لیتے ہیں. تو اس چیز سے بچنا چاہیے. یہ کون سے کام ہم پڑھ رہے ہیں؟ مجبوراً یا ضرورتاً جو چیزیں جائز ہیں، لیکن اس میں امام سے پہلے کام کرنا جائز نہیں ہے. یہاں اصل میں تو یعنی کہ اشارے سے آپ نے بیٹھنے کے لیے کہا بیٹھ جاؤ، اور نماز مکمل ہوئی تو پھر بات کی. زیاد بن علاقہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مغیرہ بن شعبہ نے ہمیں نماز پڑھائی. 2 رکعتیں پڑھانے کے بعد وہ بیٹھے نہیں بلکہ کھڑے ہو گئے. مقتدیوں نے سبحان اللہ کہا لیکن انہوں نے اشارے سے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ. اب یہ اصل میں اشارے پہ فوکس رکھی. جب وہ اپنی نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے سلام پھیر کر صحف کے 2 سجدے کیے اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ساتھ ایسے کرتے تھے. اس سے ایک اور بہت اہم بات پتہ چلتی ہے، اگر آپ التحیات بھول گئے اور سیدھے کھڑے ہو چکے ہیں اور آپ کو یاد ہے اوہ التحیات نہیں پڑھی، کیا آپ دوبارہ نیچے بیٹھ جائیں گے؟ نہیں، اب آپ نماز کنٹینیو کریں گے اور بعد میں سجدہ سہو کریں گے. تو انہوں نے چونکہ سبحان اللہ کہا تو انہوں نے کہا کہ نہیں بیٹھنے کا، یہ نیچے ایسے کوئی بھی اشارہ انہوں نے کیا ہوگا اور پھر بعد میں سمجھایا. یعنی نماز میں باتیں نہیں شروع کر دی، نماز میں ایکسپلینیشن نہیں دی، بعد میں سمجھایا. کسی کو ہاتھ لگا کر مطلع کرنا جی ہاں جائز ہے، ضرورتاً اور مجبوراً، بے وجہ کی نہیں کہ آپ وہاں نماز ساتھ ساتھ چلتے پھرتے پڑھیں اور ساتھ ساتھ بچوں کو انسٹرکشن دیتے رہے، کون ہی مارے یا کچھ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا جب رات کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو میں آپ کی طرف پاؤں پھیلا کر لیٹی رہتی، جب آپ سجدہ کرتے تو میرا پاؤں دبا دیتے، میں انہیں اٹھا لیتی، جب آپ کھڑے ہو جاتے میں پھر پاؤں دراز کر لیتی. تو یہ جو انہیں پاؤں سے ہلا کے کہتے ہیں نا کہ پاؤں سمیٹو، اس کی اجازت ہے. جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک بچہ آ کے آپ کے آگے بالکل ٹھیر ہو گیا، اب آپ کے پاس سجدہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں اور وہ سو بھی گیا وہاں، مثلاً آپ لمبی کوئی تراویح وغیرہ پڑھ رہے تھے، تو پھر کیا کریں گے؟ ہاتھ سے اس کو اٹھا دیں گے یا ایک طرف بھی کر دیں گے، دھکا نہیں دیں گے، ایک طرف موو کر دیں گے اس کو. سچویشن میں جہاں بچہ آگے سویا اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں گھر پہ اپنی انڈیویجول، تو آپ خود ایک سٹیپ پیچھے ہو کے سجدے کی جگہ اپنے لیے بنا لیں. جی یہ بھی ٹھیک ہے، رائٹ لیفٹ ہو سکتے ہیں، کچھ ہو سکتا ہے. ضرورتاً 1-2 قدم چلنا. جی ابھی جب بات ہوئی نا کہ بچے کو نہ ہلائیں، وہ سویا رہے، آپ خود 1 قدم پیچھے ہو جائیں یا رائٹ یا لیفٹ ہو جائیں. حضرت عائشہ سے روایت کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے اور آپ کے گھر کا دروازہ بند ہوتا، میں آتی اور دروازہ کھلواتی تو آپ چل کر میرے لیے دروازہ کھول دیتے، پھر اپنے مصلی پر لوٹ آتے. اور عروہ نے ذکر کیا کہ دروازہ قبلہ رخ تھا، یعنی قبلے سے نہیں مڑتے تھے. گھروں کے اندر واش روم نہیں تھے. اب ذرا سا سیناریو سمجھیے، آپ مثلاً امیجن کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھ رہے ہیں اور اس میں کتنا قیام کرتے تھے؟ سورۃ البقرہ اور کبھی کبھی النساء بھی اور آل عمران بھی وغیرہ. اب ایک تو یہ ہے کہ آپ نماز توڑ دیں، آدھی سورۃ البقرہ ہوئی اور آدھی نماز توڑ کے دروازہ کھولیں، اور ایک یہ کہ آپ نماز کی حالت میں ہی اس کو تھوڑا سا کھول دیں. پھر آپ کا گھر کوئی مینشن تو تھا نہیں کہ اوپر کے بیڈ روم سے آپ سیڑھیاں اتر کے نیچے آئے اور آپ نے پھر ایک ڈور کھولا پھر دوسرا کھولا، ایسا بھی نہیں تھا. کتنا سا کمرہ تھا آپ کا؟ پورا گھر ہی کیا تھا؟
اتنا چھوٹا کہ جس میں نماز پڑھتے ہوئے اتنی جگہ نہیں تھی کہ وہ دوسرا شخص جو ہے وہ آرام سے پاؤں لمبے کر سکے. تو چھوٹا سا کمرہ جس میں 1-2 قدم آگے ہو کے دروازہ کھول دیں تاکہ وہ رات کو وقت ہو سکتا ہے واش روم گئی ہوں, باہر ٹوائلٹ گئی ہوں, تو وہ واپس آئی ہیں تو انہوں نے دروازہ کھلوایا اور آپ نے دروازہ کھول دیا. تو اگر آپ ایسی کسی جگہ پر کھڑے ہیں جہاں پر 1-8 قدم آگے پیچھے ہو کر کوئی چیز ہٹانی پڑے, شدید مجبوری کے تحت تو ایسا کیا جا سکتا ہے. عذر کی بنا پر ستون وغیرہ کا سہارا لینا. ہلال بن یصاف کہتے ہیں کہ میں شام کے علاقے رقہ میں آیا تو میرے بعض ساتھیوں نے مجھے کہا, کیا تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی سے ملنا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں میں نے کہا کیوں نہیں, یہ تو غنیمت ہے. چنانچہ ہم وابصہ بن معبد رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچے. میں نے اپنے ساتھی سے کہا پہلے تو ہم ان کی ظاہری وضع قطع دیکھتے ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ آپ کے سر پر سر سے چپکی ہوئی کانوں والی ٹوپی تھی, سردی کا موسم ہوگا, اور خز یعنی ریشم کا مٹیالے رنگ کا جبہ تھا, اور آپ اپنی نماز میں لاٹھی کا سہارا لیے ہوئے تھے. سلام کے بعد ہم نے یہ مسئلہ دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا مجھ سے ام قیس بنت محسن رضی اللہ عنہا نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمر رسیدہ ہو گئے اور آپ کا جسم کچھ بھاری ہو گیا تو آپ نے اپنے مصلی کے پاس ایک ستون بنا لیا جس پر آپ سہارا لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, پچھلے ہفتے بھی بات ہوئی تھی, نماز میں دیوار کا سہارا یا ستون کا یا کسی ٹیبل کا, اگر مجبوری ہو آپ کھڑے نہیں ہو سکتے زیادہ دیر, قیام بہت لمبا ہے, یا پھر اگر آپ کچھ حصہ قیام کا کھڑے ہو کر پڑھ لیں اور کچھ کرسی پر بیٹھ جائیں اور پھر دوبارہ کھڑے ہو جائیں اگر اور زیادہ لمبا ابھی چل رہا ہے قیام. فرض نمازوں میں عام طور پہ مشکل نہیں ہوتی, لوگ پڑھ ہی لیتے ہیں, مشکل ہوتی ہے تراویح کے وقت جب لمبی ہو جاتی ہے نماز. اب ہے امام کو لقمہ دینا, یہ جائز حرکات ہیں. مسور بن یزید مالکی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ نے نماز میں قرات فرمائی اور اس میں سے کچھ آیات چھوٹ گئیں. کون قرات کر رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر کوئی عام امام بیچارہ بھول جائے تو لوگ اوفینڈ ہونے لگتے ہیں کہ بھولا ہی کیوں. حافظے کا کوئی اعتبار نہیں, حافظہ کسی وقت بھی غائب ہو سکتا ہے. کبھی آپ کو کسی کا نام پہلے یاد تھا پھر بات کرتے ہوئے بھولا, اپنے بچوں کے بھول جاتے, کہنا کچھ ہوتا ہے بلا کسی اور کو رہے ہوتے ہیں جو شاید یہاں بھی نہ ہو. تو یہ سب ہوتا رہتا ہے. یعنی انسان کا دماغ ایک عجیب چیز ہے کہ جس پر اس کا کنٹرول نہیں ہوتا. تو آپ نے ایک دفعہ نماز میں قرات فرمائی اور آپ سے کچھ آیات چھوٹ گئیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت نہیں فرمایا تھا. تو ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول, آپ نے فلاں فلاں آیت چھوڑ دی ہے. تو آپ نے فرمایا تو نے مجھے یاد کیوں نہ کرا دی, یعنی اگر میں نے چھوڑ دی تھی تو تم مجھے یاد کرا دیتے. سجدے کی جگہ پر کپڑا بچھانا. انس بن مالک کہتے ہیں ہم سخت گرمی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. جب ہم میں سے کسی کو زمین پر اپنا چہرہ رکھنے کی ہمت نہ ہوتی تو زمین پر اپنا کپڑا بچھا کر اس پر سجدہ کر لیتے. کپڑے میں تھوکنا, اس وقت ٹیشو پیپر نہیں تھے, ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے ہو کپڑے میں. ابھی بھی کچھ عرصہ ہم چھوٹے ہوتے تھے جب ٹیشو پیپر نہیں ہوتے تھے, اس وقت کپڑے کے رومال بنائے جاتے تھے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران میں اپنے کپڑے میں تھوکا پھر اسے مل دیا, یعنی اس ایک طرف کر دیا. نماز کے اذکار کے علاوہ کوئی کلمات کہنا یا ضرورتاً کوئی حرکت کرنا. ابو درداء سے روایت ہے, انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کی حالت میں تھے کہ ہم نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا اعوذ باللہ منک, میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. پھر آپ نے فرمایا العنک بلعنت اللہ, میں تجھ پر اللہ کی لعنت بھیجتا ہوں. آپ نے یہ بات 3 بار کہی اور آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا گویا کہ آپ کسی چیز کو پکڑ رہے ہوں. اب آپ بول بھی رہے ہیں اور آپ پکڑ بھی رہے ہیں آپ نماز کی حالت میں. جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو نماز میں کچھ کہتے سنا جو اس سے پہلے آپ کو کبھی کہتے ہوئے نہیں سنا, اور ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا. آپ نے فرمایا اللہ کا دشمن ابلیس آگ کا ایک شعلہ لے کر آیا تھا کہ اسے میرے چہرے پر ڈال دے. میں نے 3 دفعہ اعوذ باللہ منک کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں یہ کہا, اور پھر میں نے 3 بار کہا العنک بلعنت اللہ التامہ,
میں تجھ پر اللہ کی کامل لعنت بھیجتا ہوں. وہ پھر بھی پیچھے نہ ہٹا تو میں نے اسے پکڑنے کا ارادہ کر لیا. اللہ کی قسم اگر ہمارے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا نہ ہوتی تو وہ صبح تک بندھا رہتا اور اہل مدینہ کے بچے اس کے ساتھ کھیلتے. یعنی پھر وہ پکڑا جاتا. یعنی آپ نے پکڑنا چاہا لیکن پھر اس کو پکڑا نہیں, کیونکہ حضرت سلیمان کی دعا کی نا کیا تھی, وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي. انہی کا کنٹرول تھا جنات پر. چھینک کے وقت الحمدللہ کہنا ہے. جب چھینک مارنے والا چھینک لے تو الحمدللہ کہے, کیونکہ اللہ کی حمد کرنا اللہ عز و جل کا ذکر ہے. لیکن چھینک کا جواب دینے والا جواب نہ دے, کیونکہ چھینک کا جواب دینا بات کرنے میں سے ہے. یرحمک اللہ کہنا, کسی سے مخاطب ہونا, کسی انسان کو جواب دینا ہے. لیکن جب وہ الحمدللہ کہتا ہے تو کسی بندے کو جواب نہیں دے رہا ہوتا, دراصل اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے. تو چھینک لینے والا نماز میں الحمدللہ کہہ سکتا ہے, اور وہی آہستہ آواز میں کہے. اور ویسے بھی آپ نے دیکھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سکھایا تھا کہ نماز میں بات نہیں کرتے, تو اس شخص نے یرحمک اللہ کہہ دیا تھا نا. مرد کا سبحان اللہ کہنا اور عورت کا تالی بجانا, امام کو لقمہ دیتے ہوئے. سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر قبیلے میں صلح کروانے کے لیے تشریف لے گئے. جب نماز کا وقت ہوا تو مؤذن نے ابو بکر کے پاس آ کر کہا, اگر آپ نماز پڑھائیں تو میں اقامت کہہ دوں. انہوں نے کہا ہاں. تو ابو بکر نماز پڑھانے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں نہیں تھے. یہ جو مسجد عمرو بن عوف ہے نا, اگر اس وقت آپ جائیں مکہ کی طرف سے مدینہ میں انٹر ہو تو آپ کو مین ہائی وے پہ دور سے ایک بڑی سی رائٹ ہینڈ پہ مسجد نظر آئے گی. ایک تو وہ ہے نا جو مسجد قباء ہے, وہ نہیں, یہ مسجد عمرو بن عوف. اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. جب لوگ نماز میں مصروف تھے, آپ صفوں میں سے گزر کر پہلی صف میں پہنچے. اس پر لوگوں نے تالیاں پیٹنا شروع کر دی. ابو بکر نماز میں ادھر ادھر متوجہ نہیں ہوتے تھے. جب لوگوں نے مسلسل تالیاں بجائیں تو ابو بکر متوجہ ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی نظر پڑی. وہ پیچھے ہٹنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا, تم اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو. اس پر ابو بکر نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امامت کا اعزاز بخشا ہے. تاہم ابو بکر پیچھے ہٹ کر لوگوں کی صف میں شامل ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی. فراغت کے بعد آپ نے فرمایا, اے ابو بکر, جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا تو تم کھڑے کیوں نہ رہے؟ ابو بکر نے عرض کیا, ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے نماز پڑھائے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا, کیا وجہ ہے کہ میں نے تمہیں بکثرت تالیاں بجاتے ہوئے دیکھا ہے؟ دیکھو, جب کسی کو دوران نماز کوئی بات پیش آ جائے تو سبحان اللہ کہنا چاہیے, کیونکہ جب وہ سبحان اللہ کہے گا تو اس کی طرف توجہ دی جائے گی, اور تالی بجانا تو صرف عورتوں کے لیے ہے. یعنی اگر عورتوں نے امام کو کسی چیز کے لیے متوجہ کرنا ہو تو وہ تالی بجا سکتے. اور یہ تالی دو ہاتھ سے نہیں بجائی جائے گی, بلکہ ایک ہاتھ پر ایسے جیسے رکھا ہوا تو ایک ہاتھ پہ دوسرے ہاتھ کو مارنا ہے. رونا. مطرف اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے سینے سے رونے کی ایسی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی چکی سی چل رہی ہو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز میں رونے کی اجازت ہے. جمائی روکنا, یون نہ کرنا. ابن ابی سعید خدری اپنے والد سے روایت کرتے ہیں, انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم میں سے کسی شخص کو نماز میں جمائی آئے تو وہ جتنا اس کے بس میں ہو اس کو روکے, کیونکہ شیطان اندر داخل ہوتا ہے. بچہ اٹھانا. ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو آپ کی نواسی امامہ بنت ابی عاص آپ کے کندھے پر تھی. پھر آپ نے نماز پڑھائی. جب آپ رکوع کرتے تو اسے اتار دیتے, جب کھڑے ہوتے تو پھر اٹھا لیتے. ایک اور روایت صحیح مسلم کی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز اس حال میں پڑھتے تھے کہ آپ امامہ بنت زینب اپنی نواسی کو, جو ابو العاص بن ربیع کی بیٹی تھی, اٹھائے ہوئے ہوتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تو اس کو اٹھا لیتے, پھر جب سجدہ کرتے تو اس کو زمین پر بٹھا دیتے, حالانکہ آپ امامت کر رہے تھے. تو ایک ماں جو گھر میں نماز پڑھ رہی ہے اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں. پھر ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے. جب آپ نے سجدہ کیا تو اچانک حسن اور حسین آ کر آپ کی پشت پہ چڑھ گئے. جب آپ اپنا سر اٹھاتے تو پیچھے سے ان دونوں کو بڑے پیار سے اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیتے اور ان کو زمین پر بٹھا دیتے.
پھر جب آپ سجدہ کرتے تو وہ سوار ہو جاتے، یہاں تک کہ آپ نے اپنی نماز مکمل کی اور ان کو اپنی ران پر بٹھایا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں آپ کے پاس آیا اور کہا اللہ کے رسول، کیا میں ان دونوں کو ان کی ماں کے پاس چھوڑ آؤں؟ اتنے میں اچانک ایک تیز بجلی چمکی تو آپ نے فرمایا تم دونوں اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ، تو بجلی کی روشنی قائم رہی یہاں تک کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہو گئے۔ زہریلا جانور مارنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھتے ہوئے بھی 2 کالے جانوروں کو قتل کر دو، سانپ اور بچھو۔ نماز چھوڑ کر چور کو پکڑنا، کوئی آپ کا بیگ اٹھا کے جا رہا ہے۔ قتادہ کہتے ہیں اگر کسی کا کپڑا چوری ہو جائے تو اسے چاہیے کہ چور کا پیچھا کر نماز چھوڑ دے، اگر تو قریب سے پکڑا جائے تو نماز جاری رکھے پکڑ کے، اور اگر دور چلا جائے تو پھر نماز چھوڑ دے۔ جانور بھاگ جائے تو اسے پکڑنا۔ ازرق بن قیس سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہم علاقہ اہواز میں خارجیوں سے مصروف جنگ تھے، میں نہر کے کنارے پر کھڑا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک آدمی اپنی سواری کی لگام ہاتھ میں تھامے نماز پڑھ رہا ہے۔ کہاں پر؟ نہر کے کنارے۔ اس دوران اس کی سواری شوخی کرنے لگی تو وہ بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ شعبہ نے کہا وہ شخص ابو برزہ اسلمی تھے۔ انہیں دیکھ کر خارجیوں میں سے ایک آدمی نے کہا اے اللہ تو اس بوڑھے کو ایسا ایسا کر دے۔ جب شیخ نماز سے فارغ ہوئے تو کہا میں نے تمہاری بات سن لی ہے، دراصل میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 6 یا 7 یا 8 جنگوں میں شرکت کی ہے، میں نے لوگوں پر آپ کی طرف سے سہولت اور آسانی کو دیکھا ہے، اس لیے مجھے اپنی سواری کے ہمراہ رہنا اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ میں اسے چھوڑ دوں اور وہ اپنی استبل میں چلی جائے، پھر مجھے تکلیف ہو۔ یعنی میں قریب ہی سواری کھڑی کر کے پھر وضو کرتا ہوں اور نماز پڑھتا ہوں۔ جی استاذہ، ایک چیز جو ہم نے ابھی دیکھی حضرت ابوبکر صدیق والے معاملے میں، تو اس کا مطلب کہ امام بھی چینج ہو سکتا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا نا۔ اچھا، تو اس کے علاوہ ضروری نہیں ہے کہ میں نیچے نماز پڑھ رہی ہوں، ہو سکتا ہے بیڈ روم میں ہوں، دروازہ بھی کھولنا ضروری ہے، تو کیا مجھے نماز دہرانی ہوگی؟ ہاں، نماز دہرانی ہوگی۔ جی، پھر دہرانی ہوگی۔ اگر قریب یا 2-4 ہاتھ آگے 2-4 قدم آگے پیچھے کی تو خیر ہے، سیڑھیاں اترنے کی بات نہیں آئی۔ السلام علیکم استاذہ، مجھے پوچھنا تھا کہ جیسے ہوا خارج ہونے کی صورت میں آپ جماعت میں سے نکلتے ہو تو جو ستر کا جو آپ کا ہے وہ امام کا ستر کفایت کرے گا؟ امام کا سترہ، آپ ستر نہیں سترہ، تو آپ گزر سکتے ہو؟ گزر سکتے۔ جی سر، جانور کو مارتے ہوئے یا چور کو پکڑتے ہوئے بھی کعبہ کی طرف رخ تو نہیں رہ سکتا؟ دیکھیے میں آپ کو بتاتی ہوں، آپ نے سجدے سے سر اٹھایا، دیکھا کہ ایک بچہ آپ کا بیگ لیے جا رہا ہے اور آپ کے ہاتھ کی زد میں ہے، تو کیا کریں گے؟ پکڑ کے واپس رکھ لیں گے جی، ٹھیک ہے۔ یا کوئی بڑا ہاتھ کی زد میں یا 1-8 قدم کی بات ہے تو پکڑ لیں گے، لیکن اگر وہ تو نکل کے جا رہا ہے اور کوئی پیچھے سے آواز دے رہا وہ فلاں تمہاری چیز لے کے وہ نکل گیا، تو اب آپ نماز چھوڑیں گے اور اپنی چیز جا کے پکڑ کے لائیں گے، دوبارہ نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو رخصتیں ہیں جتنی بھی، یہ ایسی نہیں ہے کہ جس میں آپ سارا گھر گھوم کے اور پھر نماز جاری رکھیں، گھومتے پھرتے نماز پڑھیں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ زازا جی، عام جب مسجد میں امام کے پیچھے نماز پڑھی جا رہی ہے اس میں تو یہ ہم نے ایٹیکیٹ سیکھا کہ مرد سبحان اللہ کہتے ہیں، عورت تالی بجاتا ہے۔ گھر میں بعض اوقات جو ہمارے آگے امامت کرا رہے ہیں اگر وہ بیچ میں سورت بھول جاتے ہیں تو ان کو ہم لقمہ نہیں، کیونکہ اگر ہم سبحان اللہ کہیں تو دے وانٹ ریکگنائز کہ انہوں نے کیا مس کیا یا کیا غلطی کی ہے۔ میرے ساتھ پرسنلی ہو چکا ہے، تو اس لیے دیکھیے صرف قرات میں ہی لقمہ دے سکتے ہیں، باقی تو لقمہ قرات میں لقمہ دے سکتے ہیں، عورت تو نہیں دے سکتی، لیکن یہ ہے کہ مرد دے سکتے ہیں، دوسرے تو سب جگہ وہ بھی سبحان اللہ ہی کہیں گے۔ تو یعنی میں جو پڑھا رہے نماز جو محرم ہے ان کو لقمہ نہیں دے سکتی، اگر وہ صورت میں غلطی کریں تو پھر کیا کروں؟ آئی جسٹ کنٹینیو بس پڑھتے؟ اوکے، کیونکہ اس میں پتہ کیا، کیوں عورت کو کیوں نہیں اجازت دی گئی؟ آواز کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے عورت کے حافظے کا۔ عورت کو مختلف، جیسے پریگنینسی کا دور ہے، دودھ پلانے کا دور ہے، تو اس میں سب سے زیادہ اثر کس پہ پڑتا ہے؟ حافظے پہ۔ اور بعض اوقات ہماری تھنکنگ بہت لاجیکل اور کلیئر نہیں ہوتی، امام ٹھیک پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم ہی بھولے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی کئی صورتوں میں یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو عورت کو مکلف نہیں کیا گیا۔ وہ جگہ جہاں نماز پڑھنا ممنوع ہے، نجس جگہ۔ نبوی رحمہ اللہ نے کہا جب فرش یا چٹائی پر یا اسی طرح کی کسی اور چیز پر نجاست ہو، جس نے اس نجس جگہ پر نماز پڑھی تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی، اگر اس نے پاک جگہ پر نماز پڑھی ہوگی تو اس کی نماز درست ہوگی۔ پھر قبرستان۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بیماری میں فرمایا جس سے وہ دوبارہ اٹھ نہ سکے، اللہ یہود پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ آپ کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیا جائے گا تو آپ کی قبر کو برسر عام ظاہر کر دیا جاتا۔
حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی طرف نماز پڑھنے سے منع فرمایا. حمام واش روم. ابو سعید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور موسیٰ بن اسماعیل نے اپنی روایت میں کہا کہ عمر بن یحییٰ کا خیال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین ساری کی ساری مسجد ہے سوائے حمام اور مقبرہ کے, اونٹ کا باڑا. براء ابن عازب بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹوں کے باڑے کے بارے میں نماز کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں نماز نہ پڑھا کرو, بلا شبہ یہ شیاطین میں سے ہیں. اور بکریوں کے باڑے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ان میں نماز پڑھ لیا کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اٹ از ٹائم فار ڈسکشن ناؤ. اگر آپ لائیو ڈسکشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سمپلی 3 اسٹیپس فالو کریں. اپنی اسکرینس پر دیکھیے, آپ کو کچھ آپشنز نظر آ رہے ہوں گے. نمبر 1, اپنی ریکویسٹ بھیجنے کے لیے ریز ہینڈ کے آپشن پر کلک کریں. آپ کے بلو ہینڈ کا مطلب ہے ہوسٹ آپ کی پارٹیسپیشن ریکویسٹ دیکھ رہا ہے. نمبر 2, جب آپ کو ڈسکشن میں شامل کیا جائے گا تو ہوسٹ کی طرف سے آپ کی اسکرین پر ایک میسج آئے گا. اس میسج میں موجود ان میوٹ مائی مائکرو فون کے آپشن کو سلیکٹ کریں. نمبر 3, جب آپ کا نام لیا جائے تو پلیز اپنا مائک ان میوٹ کر کے ڈسکشن میں حصہ لیجئے اور اپنی بات کہنے کے فوراً بعد اپنا مائک بند کر دیجئے. اگر ڈسکشن کے دوران آپ کو کسی سوال کا جواب نہیں آتا تو آپ اپنے ریز ہینڈ کے آپشن پر کلک کر کے اپنا بلو ہینڈ واپس سے وائٹ کر لیں تاکہ وہ ساتھی جن کو جواب آتا ہے ان کو موقع دیا جائے. باقی ساتھی چیٹ کے آپشن پر کلک کر کے لائیو چیٹ کا حصہ بن سکتے ہیں یا پھر Q&A آپشن پر کلک کر کے پینلسٹ کی ٹیم سے اہم سوالات کر سکتے ہیں. چلیے شروع کرتے ہیں. اوور ٹو یو نیلوفر باجی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت سی باتیں آج ہم نے سیکھی اور کچھ یاد رہ گئی ہوں گی, کچھ ہو سکتا ہے دوبارہ دہرائی کی ضرورت پڑے. تو الحمدللہ ہم موجود ہیں کہ مل کر ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں, دہرائی کرتے ہیں, مذاکرہ کرتے ہیں. پھر بھی کوئی چیز اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو کوئی بات نہیں, اس کے بعد کوئز ہے انشاءاللہ وہ آپ نے کرنا ہے, اس سے بھی آپ کو بہت سی چیزیں سمجھ میں آئیں گی. اگر کوئز کرتے ہوئے کوئی بات سمجھ نہ آئے تو الہدا کراچی کی فیس بک پر تمام لیکچر جو آج پرانے بھی اور آج کا بھی اپلوڈڈ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پریزنٹیشن بھی اپلوڈڈ ہے. آپ دوبارہ سے وہاں سے سن کر پڑھ کر سمجھ سکتے ہیں. تو ہم آغاز کرتے ہیں اپنے سوالات کا. ہمارا پہلا سوال جو ہے وہ آپ سے انشاءاللہ اسکرین پہ شو کرتے ہیں ہم کہ دوران نماز مکروہ کام کون کون سے ہیں. یہ کئی کام بتائے گئے تھے, لمبی لسٹ ہے. ہو سکتا ہے آپ نے ان میں سے کچھ چیزوں کو اکٹھا جوٹ ڈاؤن کر لیا ہو, کچھ نہ کیا ہو, تو انشاءاللہ ابھی کر لیں گے. میں سوال کرتی ہوں ان لوگوں سے جن ساتھیوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. پہلا نمبر جو میرے پاس نظر آ رہا ہے وہ سعدیہ ہیں. جی سعدیہ آپ فرمائیے, آپ بتائیے نماز میں مکروہ کام کون کون سے ہیں. اپنا مائک انمیوٹ کیجئے. سعدیہ سعدیہ کا مائک انمیوٹ نہیں ہو رہا. جی ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نماز میں مکروہ کام نماز میں ادھر ادھر دیکھنا ہے, آنکھیں بند کرنا اور قبلے کی جانب تھوکنا اور کچھ اور یاد ہے رکھنا. جی سوری آپ کی آواز کٹ گئی. پہلو پر ہاتھ رکھنا. ٹھیک ہے. اور زمین سے سہارا لینا, یعنی بیٹھ کر, یعنی بیٹھتے ہوئے بائیں ہاتھ سے زمین کا سہارا لے کر بیٹھنا. ٹھیک ہے درست. اور انگلیوں کے اندر انگلیاں ڈالنا اور چٹکیاں بجانا, پٹاخے نکالنا. ٹھیک ہے, ہاتھ کی انگلیوں میں تشبیک کرنا, پٹاخے نکالنا. ماشاءاللہ. اور کوشش کیجئے. چلیں الحمدللہ ماشاءاللہ آپ نے بتایا نماز میں ادھر ادھر دیکھنا. چلیں ہم اس کو اینڈ میں دہرا لیں گے. میں کچھ ساتھیوں سے اور لیتی ہوں. جزاک اللہ خیر کثیرا. سعدیہ صلاح الدین دوسرا نام میرے سامنے ہے. سعدیہ مزید آپ ان کے علاوہ کچھ بتائیں گی؟ جو ہماری ساتھی سعدیہ نے بتا دیا اس کے علاوہ مزید بتائیے اور کچھ. جی مائک انمیوٹ کیجئے.
सहरिश अंसारी का माइक अनम्यूट है। सहरिश आप बताएंगी? सादिया सलाउद्दीन का माइक नहीं खुल रहा। शाहिदा परवीन आप अपना माइक खोलिए। आमना आप भी खोल सकती हैं अपना माइक। जो नाम मेरे सामने आ रहे हैं मैं वो लेती जा रही हूँ। जिसका माइक पहले ऑन हो जाए वो बता दे। कुछ नेट का प्रॉब्लम लगता है। अशरफ जहान आपका अस्सलाम वालेकुम। जी शाहिदा परवीन जी अपना नाम बताइए। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम अशरफ जहान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आप अपना नाम बताइए जो इस वक्त बात कर रही हैं। जी मेरा नाम अशरफ जहां है। जी अशरफ कहिए, मजीद बताइए नमाज में मकरूह काम और क्या क्या है? नमाज मकरूह काम खाने की मौजूदगी में नमाज पढ़ना है, रफ़ा हाजत महसूस होने की हालत में नमाज पढ़ना, कपड़ों और बालों को लपेट कर नमाज पढ़ना है, और मर्द का चेहरा ढांप कर पढ़ना चाहिए। मर्द को जब नमाज पढ़ना ठीक है। मजीद जाए नमाज के नक्श निगार की तरफ मतवज्जा होना है। ठीक। नफ्स से बातें करना है, बिला जरूरत हरकत करना है। ठीक। कपड़ों और बालों को लपेट कर नमाज पढ़ना है। ठीक है, माशाल्लाह बहुत अच्छा आप साथियों ने बताया। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। में अब हम इसको जरा दोहरा लेते हैं एक नज़र सब। जी देखिए, नमाज में इधर उधर देखना, आंखें बंद करके नमाज पढ़ना, क़िबले की जानिब या दाएं जानिब थूकना, पहलू पर हाथ रखना, दाएं जानिब नमाज में बाएं हाथ से ज़मीन का सहारा लेके बैठना, हाथ की उंगलियों में तशबीक करना यानी उंगलियों में उंगलियां डालना या पटाखे निकालना, खाने की मौजूदगी में नमाज पढ़ना जबकि दिल खाने की तरफ मशगूल हो, रफ़ा हाजत महसूस होने की हालत में नमाज पढ़ना, कपड़ों और बालों को समेट कर नमाज पढ़ना, जूड़े में नमाज पढ़ना, मर्द का चेहरा ढांप कर नमाज पढ़ना, जाए नमाज के नक्शो निगार की तरफ मुतवज्जे रहना, नफ्स से बातें करना, मुसलसल अपनी मसलन चीज़ों से, जिस्म से, लिबास से खेलना, मसलन घड़ी, कलम, रुमाल, नाक, चीज़ें ठीक करते रहना। ये दौरानी नमाज सजदे की जगह से चीज़ों को हटाना या जैसे जाए नमाज को सेट कर रहे हैं। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं जी हम। मेरा नेक्स्ट सवाल जो है वो है कि नमाज में बिला ज़रूरत हरकत करने की कितनी अक़साम हैं, कौन कौन सी हैं बताइए। आप में से कौन बता सकता है? सादिया सलाउद्दीन, शाहिदा परवीन। जी जी वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। नमाज में बिला ज़रूरत हरकत करने की 5 अक़साम हैं। पहली हरकत वाजिबा, फिर हरकत मुहर्रमा, फिर हरकत मुस्तहब, फिर हरकत मकरूह, फिर हरकत मुबाह। गुड। स्लाइड पे देखिए, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। हरकत वाजिबा, हरकत मुहर्रमा, हरकत मकरूहा, हरकत मुस्तहब्बा, हरकत मुबाह। जी अब बारकल्लाह फी इल्मिक। अगला सवाल जो है वो मेरा ये है कि नमाज में वाजिब हरकत कौन सी होती है, कोई एक मिसाल से बताइए। जी सवाल का जवाब कौन देगा आप में से? जी जी वालेकुम सलाम, कहिए। क्या था सवाल, पहले दोबारा बताना। तहरीश है आप? नहीं, मेरा नाम अरूबा हुसैन है। अच्छा जी अरूबा। मेरा सवाल ये है कि नमाज में वाजिब हरकत कौन सी होती है, कौन सी जो है वो जरूरी हरकत है जो होगी? नमाज के लिए हाथ उठाना वाजिब है। ठीक है जी, चलें, गुड। एक जवाब आपने दे दिया, इसको हम देख लेते हैं। मसलन नमाज के लिए हाथ उठाना, रुकू करना, सजदे में जाना, जितने भी नमाज पढ़ने के लिए ज़रूरी अरकान हैं उनको अदा करना जो है वो वाजिब हरकत है। इसके साथ साथ मसलन अगर कोई निजासत जिस्म पे लगी हुई है या जगह पे लगी है, उसको साफ करने के लिए कुछ मसलन कोई चीज़ उतार दी जाए, कोई हटा दी जाए तो वो दुरुस्त होगी। ठीक है। दूसरा अगला सवाल जो है वो मेरा ये है कि नमाज में हराम हरकत कौन सी होती है, कोई मिसाल दीजिए। जी बताइए। सादिया आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नमाज में हराम हरकत ये है कि बार बार हिलने से जो है ना हरकत हराम हो जाती है, या किसी को इधर उधर बार बार देखने से, आंखें बंद करने से। क्योंकि नहीं 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 नहीं, आप सब मिक्स ना करें। आंखें बंद करने से नमाज बातिल नहीं हो जाती, या
ادھر ادھر اگر نگاہ پڑ جائے تو اس سے باطل نہیں ہو جاتی. آپ نے پہلا درست کہا, بس وہی جواب ہے کہ بلا ضرورت مسلسل حرکت کرنے سے یعنی جو ہے وہ نماز ہلتے جلتے رہیں. ایک تو ہے نا کہ ذرا سا ہلے وہ الگ بات ہے, لیکن اگر مسلسل ہل رہے ہیں تو اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے. جزاک اللہ خیر. نیکسٹ سوال جو ہے میرا نیکسٹ ساتھی سے ہے. باقی ساتھی اپنے مائک سادیہ اور بند کر لیں اپنا مائک. باقی ساتھی میرا سوال جو ہے وہ امرین اسامہ سے. امرین اسامہ آپ اپنا مائک آن کریں. جی میرا سوال یہ ہے کہ نماز میں مستحب حرکت کون سی ہوتی ہے, کوئی مثال دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صف ٹھیک کرنے کے لیے حرکت کرنا. جی درست ہے. خالی جگہ کے لیے آگے چلے جانا. ٹھیک ہے, گڈ, بالکل درست. صف ٹھیک کرنے کے لیے مثلا آپ سکڑ گئے, ذرا ایک سائڈ پہ ہو گئے, یا آپ نے کسی کو جگہ دے دی, یا کوئی آگے پر کر لی جگہ, تو یہ پسندیدہ ہے, یہ ہونی چاہیے. گڈ. نیکسٹ سوال ہے جو وہ دیکھیے. سوال یہ ہے کہ انیلا زمان سے یہ سوال ہے. انیلا آپ مائک آن کیجئے. نماز میں اچھا چلیں یہ والا جو ہے نا, نماز میں مباح حرکت کون سی ہوتی ہے, اس کی مثال میں آپ کو خود دے دیتی ہوں. انشاءاللہ اس کو آگے ڈسکس کریں گے تو میں مزید پوچھوں گی. مباح حرکت جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ضرورت کے تحت کی جانے والی تھوڑی یا مجبوری کے تحت کی جانے والی زیادہ حرکت. اس کی سلائیڈ دکھائیے. جی آپ لوگ کے جواب درست آ رہے ہیں کہ مجبوری کے تحت, ماشاءاللہ چیٹ پہ بھی آ رہے ہیں, ضروری کے تحت تھوڑی یا مجبوری میں حرکت کرنا. اس کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فعل ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں امامہ بنت زینب کو اٹھائے ہوئے تھے, یعنی بچے کو اٹھا لیا تو اب یہ آپ اٹھا سکتے ہیں نا, مجبوری ہے, ورنہ بچہ آپ کو نماز نہیں پڑھنے دے گا. جی جواب آپ کے چیٹ پہ آ رہے ہیں بہت سارے کہ جیسے بچوں کو اٹھانا, بالکل ماؤں کی جو مائیں ہیں وہ تو اچھی طرح جانتی ہیں کتنا اہم کام ہے نماز کے لیے. چلیے جی اب نیکسٹ سوال دیکھتے ہیں. نیکسٹ سوال جو ہے وہ ہمارا یہ ہے کہ نماز کو باطل کرنے والے کام کون سے ہیں, کون کون سے کام ہیں. جی یہ 4 کام بتائے گئے تھے نماز کو باطل کرنے والے. روبہ حسین آپ بتائیں گی, اپنا مائک اور انمیوٹ کیجیے. روبہ ہیں, بریرہ ہیں, جن کا مائک انمیوٹ ہو جاتا ہے وہ کیجیے. جی وعلیکم السلام. جی روبہ جی وہ بات کرنا, زیادہ سے زیادہ اشارے کرنا, ہاتھ ہلانا کرنا, دیکھنا ہر جگہ. نہیں ساری نہیں, کچھ ٹھیک ہے, کچھ میں کریکٹ کر دیتی ہوں. آپ کی پہلی بات ٹھیک تھی. نماز میں بات کرنا نماز کو باطل کر دیتا ہے. اشارہ کرنا باطل نہیں کرتا, اس کی تو دلیل ہم نے دیکھی تھی نا کہ نفل نماز میں اشارہ کیا جا سکتا ہے. تو ایک ہو گیا نماز میں بات کرنا. ٹھیک ہے, مزید دیکھ, مزید کون ساتھی بتائیں گے؟ بریرہ یا فوزیہ شفیق آپ بتا سکتی ہیں. شاہدہ پروین آپ بھی مائک آن کر سکتی ہیں. جی جس کا مائک آن ہو جائے وہ بتائیں. فرحت امیر آپ کا مائک آن ہے, آپ بتائیے. نماز کو باطل, نماز میں باطل ہو جاتا ہے کہ جب ہم ہوا خارج کرتے ہیں. ہوا خارج ہونا. ٹھیک ہے, ایک ساتھی بتائیں کون اس وقت یہ ہوا خارج کرنے والی بات پہلے کس نے کی تھی؟ فرحت آپ نے کی تھی. جی فرحت آپ ہی بتائیے. ہوا خارج ہونا اور ہوا خارج ہونا اور چلیں ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جواب آپ کا اور درست مس ہے. نماز, ہیلو میں بتاؤں مس, ہیلو فوزیہ, آپ فوزیہ ہیں؟ جی مس. جی فوزیہ ہوا فرمائیے. خارج ہونا اور نماز کے آگے سے کتے گدھے اور کالے کتے گدھے اور عورت کا سامنے سے گزرنا, اور نماز عورت کا آگے سے عورت کی نماز کے آگے سے گزرنا, نماز میں کہا لگانا. کہا لگانا. ٹھیک ہے جی, یہ آپ سب نے مل کے صحیح جواب دیے. نماز میں کلام کرنا یعنی بات چیت کرنا, ہوا خارج ہونا, گدھے عورت اور کالے کتے کا نمازی کے سامنے سے گزرنا, قہقہ لگانا. ٹھیک ہے جناب. اب ہم اگلے سوال پہ آتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں نے اچھی طرح سنا ہے, بہت اچھے جواب آ رہے ہیں الحمدللہ. چلیں یہ چیٹ پہ سوال کرتے ہیں, باقی سب ساتھی بھی حصہ لے سکیں گے اس کے اندر جو ہمارے فیس بک سے اور زوم سے کنیکٹڈ ہیں. چیٹ پہ جواب دیجئے. کیا نماز میں ضرورتاً ہاتھ سے اشارہ کیا جا سکتا ہے؟ اس کی کیا کوئی دلیل موجود ہے؟ کس نے کیا تھا ہاتھ سے اشارہ؟ تمہارے پاس دلیل ہے؟
چلیں جی جواب تو آ رہے ہیں. جی ہاں گڈ, بالکل جواب آ رہے ہیں. اب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جی بالکل, بارک اللہ فی علمکم. بالکل, آپ دیکھیں کتنی ساری ہم نے احادیث دیکھی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کیا. اونٹ پر بھی تھے, نفل نماز میں بھی, حضرت عائشہ کی بھی دلیل ملتی ہے. چلیں جی, یہ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ حضرت یہ اس کے بعد ایک اس کی دلیل جو ہے بخاری کی آیت بھی موجود ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ سوال کی طرف آتے ہیں. نیکسٹ سوال ہے کہ کیا نفل نماز میں, یہ بھی میں چیٹ پہ جواب چاہوں گی کہ آپ چیٹ پہ جواب دیجئے, کیا نفل نماز میں ضرورتاً قبلہ رخ ہوتے ہوئے چند قدم چلا جا سکتا ہے؟ جی چلا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ جواب مسلسل آ رہے ہیں. یس یس یس, ٹھیک ہے. تو اچھا, اب میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر قبلے کی طرف رخ پھر جائے تو پھر رخ موڑ کے بھی چلا جا سکتا ہے؟ اب چیٹ پہ جواب دیجیے, کیا رخ موڑ کے بھی چلا جا سکتا ہے؟ نو, جی بالکل, آپ قبلے سے رخ موڑ کے نہیں ادھر ادھر پورے کمرے میں سیر کرتے پھریں گے یا ادھر ادھر نکل کے کہیں چلے جائیں گے. قبلہ رخ ہوتے ہوئے چند قدم, اور وہ بھی انتہائی ضرورت میں. مثلا ہو سکتا ہے نا کہ آپ ایسی نماز پڑھیں کہ آپ دروازے کے پاس ہی نماز پڑھ رہے ہیں, کمرے میں, بعض اوقات بیڈ کے سائڈ پہ دروازے کے پاس ہی, اور ناک ہو رہا ہے دروازہ, اور آپ یا کوئی بچہ باہر رو رہا ہے, اور آپ نے کوئی انتہائی ضرورت ہے اور آپ نے نماز میں چند قدم آگے ہو کے دروازہ کھول دیا اور پھر پیچھے ہو کے اپنی نماز جاری رکھی. بہت زیادہ حرکت کرنا نماز کو باطل کر دیتا ہے, لیکن چند قدم کی بات جو ہے وہ بہت زیادہ حرکت میں نہیں آئے گی. چلیں جی نیکسٹ سوال دیکھتے ہیں. اب یہ بڑا پیچھے میں نے سوال کو مباح یا جائز کاموں کو چھوڑا تھا, صرف ایک آپ سے جواب لیا تھا کہ بچوں کو گود میں اٹھانا, لیکن اب میں آپ سے مزید پوچھتی ہوں. یہ بڑا اہم ہے کہ نماز میں جائز امور کون کون سے, کیا کیا جا سکتا ہے, کیا کرنا مکروہ ہے, کیا کرنا باطل کر دیتا ہے نماز کو. اب کچھ چیزیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں نا جو کی جا سکتی ہوں, وہ کون سی ہیں؟ چلیں یہ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھیوں میں سے کون بتائے گا ہمیں. جی شاہدہ پروین مائک آن کیجئے. اگر گلزار آپ اپنا مائک آن کر سکتی ہیں, یا فائزہ ملک آپ کا مائک آن ہے, آپ بتانا چاہیں گی؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. نماز میں جائز امور میں امام کو لقمہ دینا, مرد کا سبحان اللہ کہنا اور عورت کا تالی, پھر اس میں رونا, نماز میں اگر رونا آ جائے, نماز میں جمائی کو روکنا, اور نماز میں اگر ضرورتاً سہارا لینا پڑ جائے یہ بھی جائز ہے, اور سلام کا اشارے سے جواب دینا بھی جائز ہے. ٹھیک ہے, مزید کچھ بتانا چاہیں گی؟ یہاں تک اور ٹھیک بتا. اس کے علاوہ نماز میں زہریلے جانور کو مارنا, بچھو اور سانپ کو مارنا جائز ہے. ٹھیک ہے, کچھ اور؟ چور کو پکڑنا جائز ہے, چور کو پکڑنا جائز ہے. ٹھیک, ماشاءاللہ کافی کچھ بتا دیا آپ نے. چلیں بس یہی اس آ رہے وقت ہیں. الحمدللہ, ماشاء اللہ, بارک اللہ فی علمک, اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت فرمائے. جی کوئی ہمارے باقی ساتھیوں میں سے کوئی اور اس میں ایڈ کرنا چاہے گا کچھ جو ہماری ساتھی نے بتایا, اس میں مزید آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے کوئی چیز؟ اگر ایڈ کرنا چاہیں گے تو اپنا مائک کھولیے اور بتائیے. جی عمرانہ آپ کا مائک آن ہے, آپ کا یہ. جی عمرانہ. جی کپڑے میں تھوکنا. ہلو. جی جی کپڑے میں تھوکنا درست کہا آپ چھینک کے نے. وقت الحمدللہ. ٹھیک ہے, چھینک کے جی وقت نماز الحمدللہ. میں رونا. جی اور جمائی روکنا. نماز میں جمائی روکنا. اور جزاک اللہ. نماز چھوڑ کر ہاں دیکھیں, اگر آپ نے نماز چھوڑ دی نا پھر تو آپ نے نماز کے وہی دوران کام نہیں کیا نا. نماز کے دوران چور کو پکڑنا, یعنی اگر آپ کے ہاتھ کی رینج میں آپ نے دیکھا کوئی بیگ اٹھا کے لے جا رہا ہے, کوئی چیز آپ کے سامنے سے اٹھا رہے ہیں, آپ کا جائے نماز ہی کھینچ رہا ہے, اور آپ نے کیا کیا, اس کو وہی پکڑ کے روک لیا اور نماز بھی جاری رکھی, اس حد تک تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے نماز چھوڑ دی تو چھوڑنے کا مطلب تو آپ نے نماز توڑ دی نا, پھر تو آپ نماز سے باہر نکل آئے. ٹھیک ہے, چلیں جی اس کا جواب ہم دیکھ لیتے ہیں. ہمارے ساتھیوں نے الحمدللہ بہت اچھی کوشش کی اور درست جواب دیے. ہاتھ کے اشارے سے سلام کا, کسی بات کا جواب یا کسی بات کا جواب دینا, یا کوئی بات سمجھانا, کسی کو ہاتھ سے مطلع کرنا, ضرورتاً نفل نماز میں 1 یا 2 قدم چلنا یا چند قدم چلنا, بڑھاپے یا بیماری کی وجہ سے ستون سے سہارا لینا,
یاد رکھیں کہ نفل نماز میں جب چل رہے ہیں تو قبلہ رخ ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح امام کو لقمہ دینا، سخت گرمی کی وجہ سے سجدے کی جگہ پہ کپڑا بچھانا، کپڑے میں تھوکنا اور ملنا. پھر سے دہرا دوں کہ امام کو لقمہ دینے میں خواتین لقمہ نہیں دیں گی، خواتین کا تالی بجانا. نماز میں چھینک کے وقت الحمدللہ کہنا، نماز میں رونا، نماز میں جمائی روکنا، بچہ اٹھانا، کسی زہریلی جانور کو مارنا، چور کو پکڑنا، جانور کے بھاگنے کا خدشہ ہو تو لگام تھا کر یعنی جانور کو اس کو نماز پڑھنا، اس کو لگام تھام کر. بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ بلی ہے وہ آپ کے پاس آ کے بیٹھ گئی، مسلسل آپ کو تنگ کر رہی ہے، آپ نے سائڈ پہ اٹھا کے اس کو رکھ دیا، پکڑ کے رکھ دیا اس کو. چھوٹی بلی آ کے بیٹھ جاتی ہے، اس کو وہیں پکڑ لیا یا اس کو آنے سے روکا. اس طرح کی کوئی ایسی حرکت جو بہت زیادہ نہ ہو، بس اس کو اسٹیشنری کر دیا آپ نے اپنے آپ کو ادھر ہی. چلیں آگے دیکھتے ہیں، ہم نیکسٹ سوال دیکھتے ہیں. وہ کون سی جگہ ہیں جہاں نماز پڑھنا ممنوع ہے؟ آپ میں سے جو جواب دینا چاہے وہ اپنا مائک آن کریں. جی بریرہ آپ جواب دے چکی ہیں؟ بریرہ آپ کسی سوال کا جواب دے چکی ہیں تو اپنا مائک آف کر لیں. جی انیلا زمان آپ کا مائک آن ہے، کیا آپ نے پہلے جواب دیا کسی سوال جی کا؟ السلام علیکم. السلام علیکم. نہیں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کریں؟ قبرستان میں واش روم میں انیلا زمان. جی کہیے. قبرستان میں واش روم میں اور اونٹوں کے باڑے میں نماز نہیں پڑھ سکتے. ایک اور بھی ہے، آپ کے گھر میں ہو سکتا ہے ایسی جگہ پر آپ نماز پڑھی ہو جہاں نجاست لگی ہوئی ہو، گندگی ہو، نجاست والی جگہ. ہاں جی ٹھیک ہے، وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے. ہاں بارک اللہ میں. ٹھیک ہے جناب الحمدللہ. اب ہمارے پاس چند منٹ ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھے آپ لوگوں نے جواب دیے اور پوری دہرائی ہماری ہو گئی، سارے سبق کی خلاصہ کر لیا، سمری کر لی. اب آپ میں سے کوئی کچھ بات کرنا چاہتا ہے، کچھ اپنی کوئی شیئر کرنا چاہتے ہیں کوئی چیز، تو آپ اپنا مائک آن کر سکتے ہیں. اور آپ جن لوگوں نے جواب دے دیے وہ اپنے ہینڈ ریز ڈاؤن کر لیں، اور تاکہ باقی لوگوں کے ہینڈ سے ہمیں اندازہ ہو جائے کہ کون بات کرنا چاہتا ہے. جی اپنا مائک آن کیجیے آپ میں سے اگر کوئی کچھ بات کرنا چاہتا ہے، اور کہیے. جی فوزیہ السلام مائک علیکم. جی وعلیکم السلام. جی باجی خادی صلاح الدین بات کر رہی ہوں. جی اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کرنا تھا، فیڈ بیک شیئر کرنا تھا بیسکلی، کہ الحمدللہ کورس وغیرہ سب کیا ہوا تھا، سب چیزیں کی ہوئی تھی، لیکن چونکہ شادی اور بچوں کے بعد انسان سب بھول جاتا ہے. یوزلی یہی ہوتا ہے بہت ساری مصروفیات کی وجہ سے. تو پہلے الحمدللہ کافی دفعہ نفل نماز پڑھ لیا کرتی تھی دن میں، لیکن پھر الحمدللہ دوبارہ نفل نماز کی فضیلت کے بارے میں پڑھا اور سب چیزوں کے بارے میں پڑھا. تو اب میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ دن میں ایٹ لیسٹ ظہر یا پھر عشاء کے ساتھ ایٹ لیسٹ 2 نفل تو پڑھ ہی لوں، کیونکہ بہت مشکل ہو جاتا ہے چھوٹے بچوں کے ساتھ فرض نماز کا پڑھنا، تو نفل تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے. تو اس فضیلت کو دیکھتے ہوئے، سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے، باقی جزاک اللہ آپ کا بہت بہت زیادہ کہ آپ کی وجہ سے دوبارہ سب ریوائز ہو رہا ہے. الحمدللہ. اللہ فیض اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت فرمائے اور آپ کو فرض اور نماز، نفل نماز ایسی پڑھنے کی توفیق دے جس سے اللہ آپ سے راضی ہو جائے. آمین آمین جزاک اللہ. بس ایک لاسٹ بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ جی. اس کورس کو سنتے ہوئے مسلسل میری بہت اچھی کلیگ تھی، وہ رہی نہیں اب، نیلم طارق، وہ پڑھتے ہوئے آپ کے سنتے ہوئے وہ مسلسل ہر وقت ہر کلاس میں مجھے یاد آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنت میں بھی ہمارا ساتھ ہے، کہ انہوں نے بہت زیادہ سکھایا اور بہت ان کی وجہ سے بھی نماز ہماری اچھی ہوئی، ساتھ کام کیا، سب کچھ کیا. تو جن نے اس چیز میں ساتھ دیا، اللہ تعالیٰ ان سب کا ساتھ ہمیں جنت میں بھی نصیب کرے. آمین ثم آمین. جن کا آپ نے نام لیا، میری بہت کلوز کلیگ، میرے ساتھ بہت عرصے کام کیا، اور اتفاق ایسا ہے کہ آج آپ دوسرا شخص ہیں جنہوں نے ان کو یاد کیا اور ان کے لیے دعائیں کی. میں سوچ رہی تھی کہ جب انسان دنیا میں لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے اور علم کے راستے میں خیر پہنچاتا ہے تو بعد میں کتنے لوگ ان کو یاد کرتے اور دعائیں دیتے ہیں. آپ آج دوسری شخصیت ہیں جنہوں نے ان کو یاد کیا، اور نماز بہت شوقین تھی وہ نماز کو پڑھنے کی اور پڑھانے کی. اللہ تعالیٰ یعنی لوگوں کو اس کا علم دینے کی، اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے اعلیٰ درجے عطا فرمائے. آمین آمین. جزاک اللہ باجی، جزاک اللہ. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. الحمدللہ. کوئی اور ساتھی آپ سے کچھ آپ میں سے کوئی کچھ شیئر کرنا چاہے تو کہیے. ہمارے پاس اب چند منٹ ہیں. جی فرمائیے. کوئی ساتھی آپ میں سے کوئی سوال کرنا چاہتا ہے، کچھ پوچھنا چاہتا ہے؟ دو تین منٹ ہیں، اگر آپ میں سے کوئی کچھ پوچھنا چاہے تو پوچھئے. اپنا مائک انمیوٹ کیجئے اور پوچھئے.
کوئی سوال، کوئی بات، کوئی فیلنگ، کوئی ریفلیکشن؟ فاطمہ، فہد، گلفام، اکرم، ارتقا، جاوید، ہبا خان کے پاس مائک ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ہبا. میں 13 سال کی ہوں اور میری نماز اچھی نہیں تھی پہلے جب میں اس گروپ میں نہیں آئی تھی اور میں نے کلاسز نہیں لی تھی، لیکن الحمدللہ اب میری نماز اتنی اچھی ہو گئی ہے کہ میں نماز بالکل ٹھہر ٹھہر کے پڑھتی ہوں. اور جو ہے پہلے میں بہت جلدی نماز پڑھتی تھی اور مطلب میں نماز میرا دل نہیں ہوتا تھا، لیکن اب مجھے دل سے ہوتا ہے کہ میں نماز پڑھوں. تو اس وجہ سے مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہاں پر پڑھ کے اور سن کر سارا اللہ کچھ. تعالیٰ بہت برکتیں کرے آپ کے عمل میں اور آپ کو بہترین طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق دے. آپ کی چیٹ میں مسلسل سوال آ رہے ہیں. ایک سوال ہے جس کا جواب میں چاہوں گی دے دوں. ایک سوال کسی نے پوچھا ہے کہ نماز کو توڑنے کا کیا طریقہ ہے. کہ بس یہ طریقہ ہے کہ آپ جس طرح نماز میں سے سلام پھیرتے ہیں اور باہر نکل جاتے ہیں، اسی طرح دونوں طرف سلام کریں اور نماز سے باہر نکل جائیں. ایک سوال السلام جو علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. میں ڈاکٹر نادیہ ہوں. میں نے آپ کا کورس پہلے دن سے ہی جوائن کیا تھا اپنے بچوں کے ساتھ، اور میں نے بہت سیکھا ہے. ساتھ میری بیٹیوں نے بھی سیکھا ہے بہت زیادہ، اور ہم زیادہ مزید کنسنٹریشن کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں. ہر ایک چیز میں ہم بہت دھیان سے، بالکل اسی طرح جس طرح اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ بارک اللہ فی عملک. بہت جی بہت آپ کا شکریہ، بہت زیادہ. جزاک اللہ کثیرہ. کوئی اور سوال آپ پوچھنا چاہیں یا کوئی بات کہنا چاہیں؟ جی عائشہ ہیلو، آپ کی آواز مجھے سمجھ نہیں آ رہی. سگنل کا مسئلہ ہے. ہیلو. جی کہیے شیری شیخ، آپ کہیے. الحمدللہ. جی باجی، جو مطلب جو طریقے جو نماز کی دعاؤں کا جو بتائے ہیں، الحمدللہ وہ میں پہلے جانتی تھی، پر جو سجدے اور رکوع کی جو اہمیت جان کر ابھی جو نماز میں خضوع آیا الحمدللہ، وہ شاید اس کے پہلے نہیں تھا. تو اس کے لیے میں الحمدللہ آپ لوگوں کو بہت دعاؤں کے ساتھ جزاک اللہ کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں نے یہ بہت اچھا موقع ہم کو دیا، اور ہم چاہیں گے کہ ہماری اگلی پیڑھیوں کو بھی ایسا ہی موقع ملتا رہے. تو آپ لوگوں کی کوششیں اللہ کامیاب کرے اور اس میں شامل کرے ہمارے بچوں کو بھی. آمین. اللہ تعالیٰ استاذہ، ہماری استاذہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کو بھی جزائے خیر دے، جنہوں نے اتنی شوق اور لگن اور محنت کے ساتھ یہ تمام چیزیں پڑھائی اور ہمیں موقع دیا سیکھنے کا. اور پھر اسماء ادا کو بھی کہ انہوں نے اتنے اچھے طریقے سے وہ دعائیں یاد کروا رہی ہیں. انشاءاللہ مزید بھی آگے آپ مزید دعاؤں کے لیے بھی ہم ان کے سیشن اٹینڈ کرتے رہیں گے اسی فورم پر. آج کے لیے ہم اتنی بات کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو جائے اور آپ سب کو اپنے بہترین بندوں میں شامل فرما لے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.